ہزار بار کہا ہے اس لڑکی سے کہ دروازہ بند کر دیا کر، مگر مجال ہے جو اس کے کان پہ جوں رینگ جائے۔ ذکیہ بیگم نے گھر کے بیرونی دروازے پر پڑا گہرے نیلے رنگ کا پردہ ہٹا کر اپنے 5 مرلے کے 2 منزلہ گھر کے اینٹوں والے صحن میں قدم رکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، کان پہ جوں رینگ کے کیا کرے گی اماں؟ پورے کا پورا سر تو دے رکھا ہے اسے مٹر گشت کرنے اور قیام و طعام کے لیے۔ ربیہ نے باورچی خانے سے باہر نکلتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہاتھوں میں پکڑے کپڑوں کے شاپر صحن میں بچھے پلنگ پر رکھتے ہوئے بولی، باتیں ہی بنائی ہیں یا پہلی افطاری کے لیے بھی کچھ بنایا ہے؟ گھر میں تھا کیا جو بناتی؟ ربیہ نے فوراً جتلایا۔ کلثوم خالہ کے گھر گاؤں سے تازہ بھنڈیاں آئی تھیں، وہی دے گئی تھی، ابھی دم لگایا ہے بھنڈیوں کو۔ اور ماسی رحمتیں کا بھائی گاؤں سے کھجوروں کی پیٹی دے گیا ہے، آج خالہ نے تبرک کے طور پر 1 پلیٹ بھر کے کھجوریں ہمیں بھی بھجوائی ہیں، لیمو رکھے تھے، اسکنجبین بنا لی ہے، کافی ہے نا ہم دونوں کے لیے یہ مینیو؟ ربیہ نے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ استفسار کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا کھجوریں بچا کے رکھیو، کہیں ایک دن میں سب چٹ کر جائے۔ ہاں یہاں تو جیسے اشیاء خورد و نوش کی فراوانی ہے نا، راشن سے گودام بھرے پڑے ہیں، گھر میں جو میں سب چٹ کر جاتی ہوں۔ ربیہ کو تاؤ آ گیا، ذکیہ بیگم کی بات سن کر دب کر بولی، ناشکری کی باتیں مت کیا کر، شکر کا کلمہ پڑھا کر۔ ذکیہ بیگم نے اسے کڑے تیوروں سے گھور کر کہا، اماں میں تو شکر ہی ادا کرتی ہوں، مگر تم جو یہ نصیحتیں کرنے لگتی ہو نا بات بے بات، یہ مجھ سے ہضم نہیں ہوتی۔ ربیہ نے منہ پھلا کر کہا تو وہ تندی سے بولی، اچھا بس بہت بک بک کر لی، یہ کپڑے رکھ لے جا کر۔ پھر لے آئی سلائی کے کپڑے۔ ربیہ نے ایک شاپر کھول کر دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا، کیوں اپنی صحت برباد کرنے پہ تلی ہو اماں؟ بس کر دو یہ کپڑے سینا، جب تک دم ہے ہمت ہے تب تک کام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں جب ہمت جواب دے جائے اور تم بستر سے لگ جاؤ بیمار ہو کر، تو جو 4 پیسے تم نے سلائی کر کے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، وہی اپنی بیماری کے علاج پر خرچ کر لینا، وہ بھی کم پڑ جائیں گے خدا نہ خواستہ۔ ربیہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ غصے میں اس کی شہابی رنگت مزید سرخ ہو گئی تھی اور نرگسی آنکھوں میں ناراضگی چھلک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہو جاتا، عید کے کپڑوں کی وجہ سے کام زیادہ ہے، کچھ رقم ہاتھ آ جائے گی تو کام آئے گی۔ ذکیہ بیگم نے پلنگ پر لیٹتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا، اماں خدا کا واسطہ ہے خود سے اتنی دشمنی مت کرو، رمضان میں روزے بھی رکھو گی اور اتنی مشقت بھی کرو گی، میری نوکری لگ گئی ہے، ہو جائے گا ہمارا گزارا۔ تو اسکول میں استانی لگی ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں لگی کہ ہن برسنے لگے گا؟ ذکیہ بیگم نے اسے لتاڑا، وہ بھی فٹ سے بولی، ہن نہ صحیح اماں، مگر اتنا تو مل ہی جایا کرے گا کہ ہم آسانی سے گزر اوقات کر سکیں، ویسے ہم 2 تو فرد ہیں، گھر میں کتنا کھا لیں گے؟ تیرے جہیز کے لیے بھی تو کچھ بنانا ہے، تجھے بیانا بھی تو ہے، شادی 2 کپڑوں میں تو ہونے سے رہی اور میں بہانے سے رہی۔ ذکیہ بیگم نے آنکھیں موند کر کہا، میری شادی کی فکر چھوڑ دو اماں، میں نہیں کرنے کی شادی، تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والی۔ ہاں تو کیا ساری زندگی میری سینے پہ مونگ دلنے کا ارادہ ہے؟ ذکیہ بیگم نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ نہیں، تمہیں کوئی اور دال پسند ہو تو وہ دلنے کے لیے تیار ہوں، مونگ نہیں رکھوں گی، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے نا میری شادی کرنے کا تو کوئی گھر داماد ڈھونڈ لو، وہ بے نیازی سے بولی۔ گھر داماد کیوں ملنے لگا مجھے؟ ذکیہ بیگم اس کی باتیں سن کر غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ مجھ غریب کے گھر میں کسی کو گھر داماد بن کر کیا ملے گا؟ کماؤ بیوی ملے گی اور کیا ملے گا؟ آج کل کے مردوں کو اگر پیسہ کما کے لانے والی بیوی مل جائے تو اور کیا چاہیے انہیں؟ ان کی آدھی ذمہ داری تو خود بہت کم ہو جاتی ہے۔ ربیہ نے تیزی سے کہا تو وہ کہنے لگی، بس کر دے، اب یہ کپڑے لے جا کر رکھ کمرے میں، دروازہ کھلنے والا ہے، روزہ کھلنے والا ہے، جا کے ہنڈیا کو بھی دیکھ لے، میں ذرا وضو کر لوں، آج تو گرمی بھی خوب ہے، حلق سوکھ گیا باہر نکلنے سے تو۔ ہاں تو کس نے کہا تھا یہ سلائی والے کپڑے لانے کو؟ تمہیں بھی مشین چلائے بنا چین نہیں آتا؟ ربیہ نے خبیث سے کہا تو وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، یہ مشین چلاتی رہی ہوں تو یہ گھر چلتا رہا ہے آج تک، ورنہ فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اماں اوپر والا کمرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، کل چونا سفیدی کروا کے اسے کرائے پہ اٹھا دو اور سلائی کا کام چھوڑ دو بس۔ ربیہ نے کپڑوں کا شاپر کمرے میں رکھنے کے بعد باورچی خانے کا رخ کرتے ہوئے مشورہ دیا، کہا تو ہے سلائی والی بیگم صاحبہ، اور انہوں نے یقین بھی دلایا ہے کہ وہ کوئی شریف کرایہ دار بھیجیں گے یہاں۔ اب دیکھو کب کوئی آتا ہے، اوپر والا کمرہ کرائے پہ اٹھ جائے گا تو میں بھی سلائی کا کام چھوڑ دوں گی اور تیرے جہیز کی تیاری کروں گی۔ ذکیہ بیگم نے غسل خانے کے باہر لگے واش بیسن پر منہ دھوتے ہوئے بتایا، ایک تو تمہیں میرے جہیز اور شادی کی فکر کھائی جاتی ہے ہر وقت۔ ربیہ نے منہ بسور کر کہا، ماں ہوں میں تیری، مجھے تیری شادی کی فکر نہیں ہوگی تو کیا محلے والوں کو ہوگی؟ اچھا میری ماں کرے میری شادی کی فکر، ربیہ نے کہہ کر ٹرے میں افطاری کے لوازمات رکھنے لگی جو 2 کھجوروں اور ایک جگ اسکنجبین پر مشتمل تھے۔ بھنڈی پک چکی تھی، نماز مغرب کے بعد اس کا پھلکے ڈالنے کا ارادہ تھا۔
مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ وہ ٹرے لے کر باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ ذکیہ بیگم اور نصیر اللہ کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ نصیر اللہ کو ذکیہ بیگم خاندان کی ایک شادی کی تقریب میں اتفاقاً دکھائی دے گئی تھیں۔ گوری چٹی خوبصورت نئے نقش کی مالک، شوخ، چنچل اور خوش مزاج ذکیہ بیگم آن کی آن میں نصیر اللہ کے دل میں سما گئی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنی بہن سے ان کے بارے میں پتہ کرانے کا کہا تو اگلے ہی دن معلوم ہوا کہ وہ اپنی جس کزن کی شادی میں آئے ہوئے ہیں، ذکیہ اس کزن کی بھتیجی تھی۔ ذکیہ حسین و جمیل تھی، لہٰذا نصیر اللہ اور ان کی بہن لبنہ اور ماں سہرا بی بی کو بھی دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی۔ اور نصیر اللہ خود بھی دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ اونچا لمبا قد تھا، براؤن آنکھیں، گندمی رنگت، ستوان آنکھ، مردانہ وجاہت بھی تھی اور سرکاری نوکری بھی تھی۔ ذکیہ بیگم کے والد ریاض امجد اور والدہ سکینہ بیگم کے پاس نصیر اللہ کی فیملی رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ ریاض امجد نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ وہ قریبی رشتہ داروں میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ذکیہ سے 2 سال بڑی صفیہ تھیں۔ بھائی ایک ہی تھا، رحمان علی، اور وہ دونوں بہنوں سے بڑا تھا۔ اس کی شادی اس کی خالہ زاد سائمہ کے ساتھ ہو چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، عدنان، 2 سال کا۔ سکینہ بیگم اور ذکیہ بیگم کو نصیر اللہ کا رشتہ پسند آیا تھا، لہٰذا وہ دونوں اس رشتے کے حق میں بول پڑیں۔ ادھر نصیر اللہ کے گھر والوں نے ریاض امجد کی دہلیز پکڑ لی۔ ریاض امجد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ شادی کے بعد ذکیہ بیگم کا ان کے گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ سکینہ بیگم اور ذکیہ بیگم کا خیال تھا کہ ریاض امجد کا غصہ وقتی ہے، شادی کے بعد خود ہی ختم ہو جائے گا، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ انہوں نے شادی کے بعد ذکیہ بیگم اور نصیر اللہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھا۔ انہیں غصہ اس بات کا تھا کہ ذکیہ نے لڑکی ہو کر اس رشتے کے لیے اپنی پسندیدگی اور رضامندی ان کے انکار کے باوجود دی تھی اور نصیر اللہ سے پسندیدگی کا اظہار برملا کر دیا تھا ماں کے سامنے، لہٰذا انہیں بیٹی کی اس درجہ بے باکی نے بیٹی سے بدظن اور متنفر کر دیا تھا۔ ذکیہ بیگم کو دکھ تو بہت تھا باپ کی ناراضگی کا، مگر وہ محبت کرنے والے خوبرو شوہر کو پا کر بھی بہت خوش تھیں۔ صفیہ بیگم کی شادی بھی ذکیہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی، اپنے چچا زاد الیاس کے ساتھ۔ وہ البتہ ذکیہ سے ملتی رہتی تھی، مگر میکے کا کوئی فرد ان سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کر پایا، اس ڈر سے کہ کہیں ریاض امجد اس سے بھی ناراض نہ ہو جائیں اور اسے بھی گھر سے نکل جانے کا حکم نہ دے دیں۔ ذکیہ کو میکہ اس طرح سے چھوٹنے کا دکھ ضرور تھا، لیکن وہ شوہر اور سسرال والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ ان کی ساس ضرور انہیں تانے دیا کرتی تھیں کہ باپ نے ذرا سی بات پہ بیٹی سے تعلق ختم کر لیا، انہیں انکار کیا تھا پہلے، پھر بیٹی نے ان کے بیٹے کو اپنی اداؤں میں پھنسا لیا تھا جبھی اس کے لیے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، پھر تو غیرت مند باپ کو ایسا ہی کرنا تھا نا۔ ذکیہ بیگم کا پاؤں بھاری ہوا تو وہ یہ خوشی بھی اپنے سسرال کے علاوہ میکے میں کسی سے شیئر نہ کر سکیں۔ ادھر نصیر اللہ کا تبادلہ حیدرآباد ہو گیا۔ یوں کراچی سے حیدرآباد شفٹ ہونے کے دوران اور میکے سے دور ہونے کے صدمے کی وجہ سے گھر کی سیٹنگ میں مگن ہو کر ذکیہ بیگم بیمار پڑ گئیں۔ یہ صدمہ الگ ان کے لیے اور نصیر اللہ کے لیے بہت دنوں تک دکھ کا باعث بنا رہا۔ ذکیہ بیگم کی ساس نے الگ انہیں 10 باتیں سنائیں، میکے والوں کو برا بھلا کہا۔ ایسے میں نصیر اللہ نے ہی ذکیہ بیگم کو اپنی محبت اور ساتھ کا احساس دلایا اور اس وقت تکلیف دہ وقت سے نپٹنے کا حوصلہ دیا۔ وقت گزرتا رہا، صفیہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئیں اور 2 بہنوں کے بیچ جو خط و کتابت یا ٹیلی فون پر کبھی کبھار رابطہ ہو جایا کرتا تھا وہ بھی نہ رہا۔ شادی کے 3 سال بعد ذکیہ بیگم دوبارہ امید سے ہوئیں۔ اللہ نے انہیں چاند سی بیٹی سے نوازا تھا اور انہیں اور نصیر اللہ کو یوں لگا تھا جیسے ان کی کائنات مکمل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بیٹی کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ کے بعد ذکیہ بیگم کی گود میں کوئی پھول نہ کھلا اور وہ میاں بیوی ربیہ کو دیکھ دیکھ کر ہی جینے لگے۔ وقت گزرتا رہا، ربیہ اسکول سے کالج میں پہنچ گئی۔ سرخ سفید رنگت والی نرگسی آنکھیں، سرخ گلابی ہونٹوں پر کھلتی مسکان اور مناسب قد کاٹ اور بھرا بھرا جسم، گھنے سلکی بالوں کی آبشاریں، وہ شاعر کے تخیل سے زیادہ حسین تھی، شوخ چنچل بھی تھی، ذہین بھی تھی۔ میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اور وظیفہ حاصل کیا تھا، ایف اے میں بھی بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ماں باپ کو اس کی ذہانت، قابلیت اور کامیابی پر فخر تھا۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ نصیر اللہ کو باپ کے مکان میں دکان میں حصہ ملا تو انہوں نے 5 مرلے کا گھر بنا لیا۔ ڈبل اسٹوری گھر تھا، رہنے کو اپنا ذاتی ٹھکانہ ملنے پر وہ دونوں ہی اللہ کی حضور شکر بجا لاتے تھے۔ ربیہ 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی جب اچانک نصیر اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسی خراب ہوئی کہ سدھرنے کا نام ہی نہ لیا۔ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہے اور وہ بھی آخری دموں پر۔ یہ انکشاف تو ذکیہ بیگم اور ربیہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ صرف 3 ماہ کے اندر اندر نصیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ذکیہ بیگم تو جیسے جلتی دھوپ تلے آن کھڑی ہوئی تھیں۔ پہلے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی شفقت سے محروم ہو گئیں اور اب شوہر نام کی جو چھت ان کے سر پر تھی وہ بھی چھن گئی تھی۔ ربیہ نہ ہوتی تو وہ خود کو پھر سے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے تیار نہ کر پاتی۔
ससुराल वालों ने तो पलट कर खबर तक ना ली। मकान चूंकि ज़किया बेगम के नाम कर दिया था नसीरुल्लाह ने, लिहाजा ससुराल वालों को उनसे कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। नसीरुल्लाह की बहन लुबना ने अलबत्ता सोचा हुआ था कि उसके बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, नौकरी लग जाए तो वो रबिया का रिश्ता अपने बेटे रमीज़ के लिए मांग लेगी। इस तरह वो रबिया के ज़रिए उसका मकान भी अपनी मुट्ठी में कर लेगी। ज़किया बेगम को भी बेवकी की धूप ने झुलसे हुए रिश्तों की तपिश का एहसास दिला दिया था। वो सिलाई का काम करके घर चलाने लगी। नसीरुल्लाह की पेंशन भी किसी हद तक मददगार साबित हो रही थी अखराजात पूरे करने में। इसी तरह मुशक्क़त की चक्की में पिसते हुए 3 बरस गुजर गए थे। रबिया ने MA BEd कर लिया था और अभी 2 माह पहले ही उसे सरकारी स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। तनख्वाह अच्छी थी, लिहाजा वो बहुत खुश और मुतमईन थी और चाहती थी कि ज़किया बेगम सिलाई का काम छोड़ दें। जबकि ज़किया बेगम को उसकी शादी की फ़िक्र सता रही थी और वो उसकी शादी के लिए जहेज़ जमा करने के लिए आमदनी का ज़रिया बढ़ाने का सोच रही थी। इसी ख्याल के तहत उन्होंने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पे देने का सोचा था। ऊपर 2 कमरे थे, गुसलखाना था, सहन था और ऊपर का हिस्सा यूं भी उनके इस्तेमाल में नहीं था, तो उसे इस्तेमाल में लाकर फ़ायदा उठाया जा सकता था। दरवाजे पर अचानक बहुत ज़ोर से दस्तक हुई थी कि एक गमलों को पानी देती रबिया उछल गई थी। ज़किया बेगम बरामदे में सिलाई मशीन रखे कपड़े सी रही थी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? रबिया ने पानी का पाइप एक तरफ रखा। इस दौरान दरवाज़ा दूसरी बार धड़ धड़ बजाया गया था। वो दुपट्टा शानों पे फैलाती हुई तेज़ी से दरवाजे की जानी बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक अजनबी शख्स नीली जीन्स की पैंट और नीली ही जीन्स की शर्ट में मलबूस अपने हीरो कट के साथ खड़ा था। रबिया उसे देखते ही भड़क उठी। हाँ जी, क्या मसला है? शहर के आवारा कुत्ते आपके पीछे पड़ गए हैं या पुलिस पीछे लगी हुई है जो यूं दरवाज़ा पीटे जा रही हो? तोड़ना है क्या? सामने खड़ा शख्स उसको इस नॉन स्टॉप हमले से सिरपिटा गया। उसे तवक्को नहीं थी कि इस कदर शदीद बमबारी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो तो अपनी धुन में दरवाज़ा बजाए गया था। माफ़ कीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। किस बात का? रबिया ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। मैं समझा आप लोग सो रहे होंगे। क्यों? ऐसा क्यों समझा आपने? और सोए हुओं को जगाने का ये कौन सा तरीका है? चले थे हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ने। खैर हो, कौन हो तुम? अपने आने और दरवाज़ा बजाने का सबब बयान करो। रबिया तेज़ी से बोलती हुई उसे सचमुच बौखलाई दे रही थी। हालांकि वो MBBS डॉक्टर था, पुरएतमाद और समझदार था, मगर इस लड़की के सामने उसकी बोलती बंद हो गई थी। शायद इसलिए कि वो ऐसे रद्द-ए-अमल का तसव्वुर भी नहीं किए हुए था। मैं डॉक्टर अरसलान अहमद हूँ, उसने अपना तारुफ कराया। लेकिन मैं मरीज़ नहीं हूँ, ना ही इस घर में कोई और मरीज़ है। रबिया ने फ़ौरन जवाब दिया। मैं किराएदार हूँ। किसके? रबिया ने सवाल किया। ये नसीरुल्लाह मरहूम का घर है ना? दरवाजे के दाएं जानिब नेम प्लेट पर क्या नाम लिखा है? रबिया ने तेजी से पूछा तो वो दाएं जानिब नेम प्लेट पर निगाह डालकर बोला, नसीरुल्लाह लिखा है जी। तो पहले पढ़ लिया होता ना। पढ़कर ही दरवाज़ा बजाया था, वो बोला। नसीरुल्लाह मरहूम को जगाने का इरादा था, शायद, जो धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाया जा रहा था। रबिया, कौन है दरवाजे पर? किससे बहस कर रही हो? जकिया बेगम की आवाज़ आई तो अरसलान अहमद बोला, आंटी मैं हूँ किराएदार। कौन से किराएदार? रबिया ने भवें उचकाकर दाएं हाथ के इशारे से पूछते हुए कहा। हम किराए पे कमरा देंगे तो किराएदार कहलाओगे ना? पहले से ही किराएदार हो गए। वाह भाई, कौन है? जकिया बेगम उठकर दरवाजे तक आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, मैं डॉक्टर अरसलान हूँ। मुझे मिसेस किरमानी ने बताया कि आप कमरा किराए पर देना चाहती हैं, तो मैं यहाँ इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि रबिया कुछ बोलती, उससे मौका गनीमत जानते हुए फ़ौरन अपना तारुफ कराया और जल्दी से अपने आने का सबब भी बयान कर दिया। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ, जीते रहो। जकिया बेगम ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए नरमी से इखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा और उसे अंदर बुलाया। मिसेस किरमानी से उन्होंने ही कहा था कि कोई शरीफ किराएदार चाहिए उन्हें। अगर उनकी नज़र में कोई हो तो बताइएगा। सो उन्होंने ही डॉक्टर सलान अहमद को उनके घर भेजा था। शुक्रिया खाला जी। वो सुकून का सांस लेता मुस्कुराता हुआ अंदर चला आया। रबिया ने उससे घूरते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। आते ही रिश्ता भी बना लिया अम्मा से। खाला जी का कुछ लगता। रबिया बुड़बुड़ाई, मगर वो सुनकर मुस्कुरा दिया था। एक गिलास पानी मिल सकता है? अरसलान अहमद ने रबिया की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। क्यों? रमज़ान में रोज़ेदार से पानी मांगते हुए शर्म नहीं आती आपको? इतने हट्टे कट्टे होकर रोज़ा नहीं रखते। तौबा तौबा, गुनाह मिलेगा आपको। रबिया तेजी से बोलती चली गई। जकिया बेगम ने अपना सर पकड़ लिया और डॉक्टर अरसलान ने उसके सभी सुंदर चेहरे को देखते हुए कहा, और एक प्यासे को पानी ना पिलाकर गुनाह तो आपको भी मिलेगा। अरे वाह, खामखा, वो तो नक कर बोली। रबिया, पानी ला फौरन। जकिया बेगम के घूर कर कहने पर वो मुंह बसूरती हुई किचन से गिलास लेने चली गई। खाला जी, मैं सुबह 4 बजे कराची से यहाँ पहुँचा हूँ। मिसेस किरमानी ने आपका एड्रेस समझा दिया था, इसलिए सूरज निकलते ही यहाँ चला आया।
سفر میں تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ لاہور سے کراچی اور کراچی سے حیدرآباد آیا ہوں۔ یہاں میری پوسٹنگ ہو گئی ہے ہسپتال میں، تو چند ماہ تو اس شہر میں اپنی خدمات پیش کرنا ہوں گی۔ مجھے آگے کا اللہ مالک ہے۔ بیٹا اپنا شناختی کارڈ دکھا دو اور کاپی مجھے دے دو۔ برا مت ماننا، آج کل کے حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم کسی کو شناخت کیے بغیر اپنا گھر کرائے پر نہیں دے سکتے۔ یہ وقت اور احتیاط کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی۔ ذکیہ بیگم نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا۔ جی خالہ جی، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ میرا اصل شناختی کارڈ ہے، آپ دیکھ لیں۔ فوٹو کاپی 1-2 دن میں کرا کے آپ کو دے دوں گا۔ ارسلان نے اپنے والیٹ میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر ذکیہ بیگم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو بیٹا، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ ارسلان؟ جی، ڈاکٹر ارسلان احمد فرام لاہور۔ ارسلان نے اپنا تعارف پھر سے کرایا۔ وہ شناختی کارڈ پر لگی تصویر کو بغور دیکھنے کے بعد ارسلان کو دیکھ کر گویا تصدیق کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ شناختی کارڈ اس شخص کا ہی ہے یا کسی اور کا ہے۔ ذکیہ بیگم کو یقین آ گیا یہ شخص ڈاکٹر ارسلان ہی ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ربیہ کو بھی شناختی کارڈ دکھا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اسے آواز دے ڈالی۔ اے ربیہ، پانی لینے گئی تھی وہیں رہ گئی، ادھر آ۔ جی اماں آ گئی، لیں پانی پئیں۔ ربیہ نے احسان کی طرح گلاس ارسلان کی طرف بڑھایا تھا۔ شکریہ، زحمت کی معافی چاہتا ہوں۔ ارسلان نے گلاس لے کر مروتاً کہا تو وہ اترا کر ذکیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ دیکھیو، یہ کارڈ اسی بچے کا ہے نا؟ اماں، یہ بچے کہاں سے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ شناختی کارڈ تو انہی کا ہے، 28 برس کے ہیں موصوف، اور آپ بچہ کہہ رہی ہیں۔ ربیہ نے شناختی کارڈ الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا تو ذکیہ بیگم کی تسلی ہو گئی اور وہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم چاہو تو اوپر جا کر کمرہ دیکھ سکتے ہو، 6,000 ماہانہ دینا ہوگا، اور اگر کھانا ناشتہ ہم دیں گے تو 10,000 ماہانہ۔ تمہیں منظور ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ ٹھیک ہے خالہ جی، میں کمرہ دیکھ کر ہی فائنل کروں گا۔ ارسلان نے پانی پی کر خالی گلاس اسٹول پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دوں۔ اور ربیہ، تو چائے بنا لے ان کے واسطے۔ بیٹا ناشتہ کرو گے یا کر کے آئے ہو؟ اماں، تم تو اسے سچ مچ اپنا رشتہ دار سمجھ بیٹھی ہو جو یوں چائے ناشتے کا پوچھ رہی ہو۔ میں اس کھوجے دار کے لیے چائے ناشتہ نہیں بناؤں گی۔ ہاں۔ اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ بولتا، ربیہ نے تیزی سے کہا تو اسے دیکھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ یہ لڑکی ہے لال مرچ، جب سے آیا ہوں مرچیں چبا رہی ہے، کمرہ کرائے پر دے رہی ہے، بنگلہ تھوڑی کرائے پہ دے رہی ہو جو اتنا اترا رہی ہو، نخرے دکھا رہی ہو۔ ارسلان نے دل میں سوچا، اچھا چپ کر جا، کسی آئے گئے کو بھی دیکھ لیا کر، جو منہ میں آتا ہے فٹ بک دیتی ہے۔ ذکیہ بیگم نے خجل ہو کر اسے ڈپٹا تو ارسلان شوخ لہجے میں بولا، خالہ جی یہ تو بڑی بری بیماری ہے، آپ اس کا علاج کیوں نہیں کراتی؟ اب تم آ گئے ہو نا خالہ کے بھانجے، تو علاج بھی ہو جائے گا۔ ربیہ نے فوراً جواب دیا تو وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پایا اور ذکیہ بیگم اسے بس گھورتی رہ گئیں۔ ارسلان کو کمرہ اور واش روم مناسب لگا تھا اور وہ 10,000 میں قیام و طعام کا بندوبست کر کے اپنا سامان لانے اور شام تک گھر آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ اماں، تم نے ان ڈاکٹر صاحب کو کرائے پہ تو رکھ لیا ہے، اب مہینے بھر کا راشن بھی گھر میں ڈلوا لو۔ کیا پکائیں کھلائیں گے کرایہ دار کو؟ وہ ایسے ہی تو 10,000 مہینے کے ہمارے ہاتھ پہ نہیں رکھ دے گا۔ ربیہ نے ارسلان کے جاتے ہی ذکیہ بیگم سے کہا تو وہ اپنے گھٹنے سہلاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولی، ارے ہاں پتہ ہے مجھے، وہ کریانے والا حنیف ہے نا، اسے ٹیلی فون کر کے بول کے کسی لڑکے کو بھیج دے، سامان کی لسٹ لے جائے آ کے، اور سامان کے ساتھ بل بنا کے بھیج دے۔ مجھ میں اس وقت اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں خود جا کے دکان سے سودا خرید لوں۔ سیڑھیاں چڑھو گی تو گھٹنے تو آپ ہی دہائی دیں گے نا، میں فون کر کے تیل کی مالش کر دیتی ہوں آپ کے گھٹنوں پہ۔ ربیہ نے تیزی سے کہا، نہ بس مالش تو رہنے دے، روزے میں جان مارے گی تو شام تک قدموئی ہوئی پڑی ہوگی۔ ذکیہ بیگم نے سہولت سے منع کر دیا، میری بہت فکر ہے، اپنا ذرا خیال نہیں ہے، روزے میں سلائی کے کپڑے اٹھا لائی ہو، تم بھی تو جان مارو گی نا۔ تو پھر بولنے لگی، چل جو کام کہا ہے وہ کر جا کے۔ اس ڈاکٹر کے سامنے بھی کیسی پٹر پٹر زبان چل رہی تھی تیری، وہ تو شکر ہے کہ اسے انکار نہیں کر دیا یہاں کرائے پہ رہنے سے۔ ذکیہ بیگم نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، بس تمہیں تو شکر کرنے کا بہانہ چاہیے اماں۔ وہ موبائل پہ کریانہ اسٹور کا نمبر ملاتے ہوئے بولی، شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے نالائق لڑکی، محنت کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اماں۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور صرف شکر کا کلمہ پڑھتے رہیں تو اس سے ہمارے گھر کا راشن مفت میں کہیں سے نہیں آنے کا، نہ ہی بجلی گیس کے بل ادا ہوں گے۔ البتہ محلے والے ضرور ہمیں اللہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے اور دم درود کے لیے ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ ربیہ نے نمبر ملانے سے دھیان ہٹا کر ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تو ذکیہ بیگم اسے تعصب اور بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولیں، سچ کہا ہے کسی نے، غربت یا تو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے یا اللہ کو بھلا دیتی ہے۔
اللہ سے ملا دینے والی بات صحیح کہی اماں آپ نے، غربت میں مر کے انسان اللہ ہی سے تو جا ملتا ہے۔ غربت اور امارت دونوں یہ انسان کا امتحان ہوتی ہیں، یا تو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں یا پھر اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ شکر اور صبر کا کھیل ہے یہ تو سارا، ربیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ذکیہ بیگم نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، جو کبھی کبھی تو ایسی عقل کی بات کرتی تھی، سمجھداری کے بول بولتی تھی کہ وہ دنگ رہ جاتی تھی۔ شاید حالات نے باپ کی جدائی نے اسے اس قدر حساس اور چڑچڑا حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی روپے پیسے کی کمی، معاشی تنگی دیکھ لی تھی اس نے، اور اب اسکول میں نوکری کرنا پڑ رہی تھی۔ گھر کی گاڑی چلانے کو تو وہ ان باتوں کو اور زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ جب تک نصیر اللہ حیات تھے تب تک انہوں نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے خوب ناز اٹھائے تھے، خوب عیش اور مزے کرائے تھے اسے، مگر یہ تو باپ کی زندگی تک تھا نا۔ باپ کے پیسوں سے فرمائشوں اور خواہشوں کو پورا کیا جاتا تھا، اپنے پیسوں سے تو صرف ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ فکر اور بے فکری کی زندگی کا یہی فرق تھا۔ اللہ پاک میری نازو پلی بیٹی کے نصیب نیک کرنا، اس کو ہمیشہ خوشحال اور عزت والی زندگی دینا، اس کو محبت اور عزت دینے والا شریک حیات عطا کرنا، کوئی دکھ میری ربیہ کا مقدر نہ کرنا میرے مالک۔ نماز میں دعا مانگتے ہوئے ذکیہ بیگم کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی جاری تھی۔ ماں تھی، اسی لیے ان کی دعا میں صرف اپنی اولاد کی بہتری کی التجا شامل تھی۔ ربیہ نے انہیں یوں ہاتھ پھیلائے اشک بہاتے دیکھا تو بےکل سی ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ صبح سے شام اور اب رات ہونے کو تھی۔ ڈاکٹر ارسلان احمد ابھی تک اپنا سامان لے کر نہیں آیا تھا۔ ربیہ نے اوپر والا کمرہ پھر سے صاف ستھرا کر دیا تھا۔ کمرے میں ایک سنگل مسہری تھی جس پر کاٹن کی نئی چادر اور تکیے کے ساتھ سجا تھا۔ لکڑی کی 2 کرسیاں، ایک اسٹول تھا جو دائیں جانب ترتیب سے رکھے تھے، اور بیڈ کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر دیوار گیر الماری تھی جس میں کپڑوں، جوتوں اور کتابوں کے الگ الگ ریک بنے ہوئے تھے۔ الماری سے کچھ فاصلے پر دیوار پر نیا آئینہ آویزاں تھا جس کے پلاسٹک کے سٹینڈ پر نئی کنگھی رکھی تھی۔ دروازے اور صحن میں کھلنے والی واحد کھڑکی پر نیلے اور سفید رنگ کے پھولدار پردے ٹنگے تھے۔ اینٹوں کے فرش پر پلستر ہوا تھا اور کمرہ نئے رنگ اور روغن کے سبب نیا لگ رہا تھا، اور ہلکے آسمانی رنگ کی سفیدی ہونے کے باعث کمرہ روشن اور کشادہ محسوس ہوتا تھا۔ ارسلان احمد کو اسی لیے کمرہ پسند آ گیا تھا کہ گھر کے مکینوں نے اسے صاف ستھرا رکھا ہوا تھا اور گھر کی خواتین کا سلیقہ بھی جھلک رہا تھا کمرے کی سیٹنگ اور صفائی میں۔ اماں عشاء کا وقت ہونے کو ہے، تمہارا کرایہ دار تو ابھی تک نہیں آیا، ربیہ نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا۔ تو ذکیہ بیگم فکر مندی سے بولی، اللہ خیر کرے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، ویسے بھی تو وہ بیچارہ نیا ہے حیدرآباد میں۔ تمہارا بھی جواب نہیں ہے اماں، پرائے شخص کی اتنی فکر کر رہی ہو، حالانکہ لوگ تو اپنوں کی فکر نہیں کرتے۔ ربیہ نے انہیں دیکھتے ہوئے متعجب ہو کر کہا، پرائے لوگوں کا خیال کریں، فکر کریں تو اللہ اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ کون سے اپنے اماں؟ وہ جو آپ کو اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں دیتے، وہ جو ذرا سی حکم عدولی پر سارے رشتے ناطے توڑ ڈالتے ہیں۔ اپنی مرضی اور پسند سے نکاح کرنے کا حق عورت کو اللہ نے دیا ہے، اسلام نے حق دیا ہے لڑکی کو کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہاں الٹا ہی حساب ہے، لڑکی اگر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے، بے شرمی کہلاتا ہے، اس کی پاداش میں لڑکی سے تعلق ختم کر لیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی بیچاری بیوہ ہو جائے تو بڑے کروفر سے کہا جاتا ہے، دیکھا ہماری نافرمانی کی تھی، اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اب ہو گئی نہ بیوہ، مل گئی نہ سزا نافرمانی کی۔ اللہ کے کاموں کو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اماں، پھر ان کا دل اس بات پر کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ ربیہ کو اپنے والد کے انتقال پر کسی کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئی تھیں کہ اس کے نانا نے اس کے باپ کی موت کی خبر سن کر بے اختیار کہا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، باپ کی نافرمانی کر کے شادی کی تھی نا، اس کی سزا تو ملنی ہی تھی اسے۔ تو اس طرح مت سوچا کر، یوں ہی کسی نے بے پر کی اڑائی ہوگی، بھلا ماں باپ کبھی اپنی اولاد کی تکلیف اور نقصان پہ خوش ہوئے ہیں؟ ان کے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں اولاد کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر۔ ذکیہ بیگم نے نظر چرا کر اپنے دل کے درد کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کے میکے والوں کے تو کلیجے نہیں پھٹے، بلکہ ان کے تو دل پتھر کے اور احساس بنجر ہیں، جب بھی پلٹ کے آپ کی خبر تک نہیں لی کبھی۔ ربیہ نے تلخی سے کہا تو ذکیہ بیگم قدرے تیز لہجے میں بولی، اچھا بس میرے میکے والوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے میرا میکا، میرے ماں باپ اور میرے بھائی بہن کو گرم ہوا نہ لگے کبھی، سدا سکھی رہیں وہ سب۔ واہ اماں، بیٹی ہو تو آپ جیسی، جس میکے نے مان نہ رکھا اس میکے پہ اتنا مان، واہ کیا کہنے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر کمرے میں موم بتی اور ٹارچ رکھ کے آ، اور ایک جگ میں پانی اور گلاس بھی رکھ دیجیے، اور سلان کے واسطے، لوڈ شیڈنگ میں وہ بیچارہ کہاں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا۔
ذکیہ بیگم نے فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اماں آنے تو دو اسے، پانی بھی رکھ دوں گی، اتنی گرمی میں پانی بھی گرم ہو جائے گا۔ اس کے آنے تک اب یہ مت کہنا کہ واٹر کولر نکال کر اس میں برف بھر کے رکھ دوں اس کرایہ دار کے واسطے۔ اس کا بندوبست وہ خود کرے گا، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا اس کے ہر آرام کا۔ ویسے بھی وہ ہمارا کرایہ دار بن کر آ رہا ہے، مہمان بن کر نہیں آ رہا۔ اف توبہ میری توبہ، اے ربیہ تو کتنا بولتی ہے اور بے جا بولتی ہے۔ ارے اتنی لمبی زبان والی لڑکیاں کسی کو اچھی نہیں لگتی، سسرال جائے گی تو اس زبان کے ساتھ مار کھائے گی۔ برداشت کرنا اور نظر انداز کرنا سیکھ لے، عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، نہیں تو گھر نہیں بستا۔ ذکیہ بیگم نے اس کے الوہی حسن کو فکر مندی سے دیکھتے ہوئے سمجھایا، اللہ کی رحمت ہو جائے تو گھر کیا جنگل بیابان بھی بس جاتا ہے اماں، ساری بات ہے نصیب کی۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور برآمدے میں بنی دیوار گیر الماری کھول کر موم بتی اور ٹارچ نکال کر سینیوں کی جانب بڑھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے اور وہ ذکیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیجیے آ گیا آپ کا کرایہ دار، صبح جو کلاس لی تھی نا اس کا اثر ہے، جبھی شریفانہ دستک دی ہے، اب خود ہی استقبال کریں اس کا۔ میں یہ موم بتی ٹارچ رکھنے جا رہی ہوں اوپر کمرے میں، پانی بھی رکھ دیجیے۔ رکھ دوں گی، پہلے آپ دیکھ تو لو کہیں وہ پھر ہمیں سوتا سمجھ کر دروازہ نہ توڑنا شروع کر دے۔ ربیہ یہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ذکیہ بیگم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ارسلان احمد سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں سوٹ کیس اور سفری بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ آگے بیٹا، ذکیہ بیگم نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ جی خالہ جی، مجھے تو آنا ہی تھا، وہ جانے کس خیال کے تحت مسکراتا وہ بولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اماں ان سے کہہ دیں روزہ رکھنے کی توفیق ہو تو سحری اور افطاری کے لیے نیچے آنا ہوگا، اوپر کوئی نہیں پہنچائے گا کھانا۔ ربیہ نے نیچے آ کر ارسلان کو ذکیہ بیگم سے باتیں کرتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جی بہتر، اور کوئی شرط یا حکم؟ بیٹا تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ تو یوں ہی بولتی رہتی ہے۔ ذکیہ بیگم نے ربیہ کو گھورا اور ارسلان سے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا تو ربیہ فٹ سے بولی، بڑے افسوس کی بات ہے اماں، ایک غیر مرد کے سامنے تم اپنی بیٹی کی برائی کر رہی ہو۔ میں یوں ہی تو نہیں بولتی، بس سچی اور صاف بات کرتی ہوں جو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے مجھے منہ پھٹ تیز سرار بدتمیز کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربیہ کیا کہا تھا میں نے تجھے؟ چل پانی بنا جا کے، ذکیہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور تیز لہجے میں کہا تو ارسلان اپنی مسکراہٹ دبائے ربیہ کے چہرے پر پھیلی سرخی کو کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بنا رہی ہوں۔ ربیہ پیر پٹکتی باورچی خانے میں گھس گئی۔ بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ ذکیہ بیگم پھر سے ارسلان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں خالہ جی، کھانا میں کھا کر آیا ہوں، کل سے سفر میں ہوں، اب تو صرف آرام کروں گا، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ ارسلان نے بہت مہذب لہجے میں کہا، ہاں ہاں بیٹا تم جاؤ، جا کے آرام کرو، روزہ رکھنا ہو تو الارم لگا کے سونا اور سحری کے وقت ادھر ہی آ جانا۔ ذکیہ بیگم نے نرمی سے اپنائیت سے کہا، ٹھیک ہے خالہ جی، شب بخیر۔ وہ مسکرا کر بولا اور اپنا سامان لے کر اوپر چلا گیا۔ ربیہ کیا دریائے سندھ سے پانی بھرنے چلی گئی جو اب تک کمرے میں نہیں پہنچایا؟ پہنچا دیتی ہوں پانی، میں برتن دھو رہی تھی، ذرا دیر صبر نہیں ہے آپ میں بھی، کرایہ دار کے سامنے مجھے پاگل بنا دیا۔ وہ ناراض لہجے میں بولتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکلی۔ میں اگر تجھے ٹوکوں نہ تو کرایہ دار کو پاگل کر دے گی۔ ہاں اب تو کرایہ دار ہی سب کچھ ہو گیا آپ کے لیے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ وہ بےقل ہو گئی۔ دیکھو میری بچی، میرا بحث کا موڈ نہیں ہے، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، میں چلی نماز پڑھنے، تو بھی اوپر ٹھنڈا پانی دے کر آ جا اور نماز ادا کر کے سو جانا، سحری میں اٹھنا ہی ہوگا۔ ذکیہ بیگم اپنی بات مکمل کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر ایک گلاس اٹھا کر اوپر چھت پہ چلی گئی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، کھڑکی بھی کھلی تھی، کمرے سے ملحق باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، گویا ارسلان نہا رہا تھا۔ وہ بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گئی۔ بیڈ پر سوٹ کیس کھلا رکھا تھا جس میں ارسلان کے کپڑے، کچھ فائلیں اور شیونگ کٹ، پرفیوم کی بوتل رکھے ہوئے تھے۔ سفری بیگ دیوار کے ساتھ بند ہی رکھا تھا۔ ربیہ نے پانی کی بوتل اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارسلان کی فریم شدہ تصویر کو وہاں رکھے دیکھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر فریم اٹھا لیا اور تصویر دیکھنے لگی۔ گندمی رنگت سے دمکتے چہرے میں دلکشی بھی تھی اور سیاہ آنکھوں میں سحر بھی تھا، کڑی ناک، بھرے بھرے ہونٹ، سرخ ہونٹ جن پر سجی مسکراہٹ بھی دل فریب تھی۔ قد 6 فٹ تھا اس کا، تو اندازہ تو ربیہ کو اسے دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ بلا شبہ ڈاکٹر ارسلان احمد ایک وجیح مرد تھا۔ ربیہ نے دل ہی دل میں اس کی وجاہت کا اعتراف کیا تھا۔ نظر لگا رہی ہیں یا نظر اتار رہی ہیں؟ ارسلان کا شوخ لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو وہ سٹ پٹا کر تصویر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی آواز کی سمت گھوم گئی۔ وہ گیلے بالوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتا بادامی رنگ کے کرتا شلوار میں کافی فریش اور اسمارٹ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بمشکل بول پائی۔ مطلب یہ کہ آپ براہ راست بھی مجھے دیکھ سکتی ہیں، اتنے انہماک کے ساتھ میں ہرگز مائنڈ نہیں کروں گا۔ تصویریں اصل سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں، انسان کے اصل چہرے کو چھپا لیتی ہیں۔
اور ویسے بھی میں یہاں پانی رکھنے آئی تھی، تصویر تو یوں ہی اٹھا کر دیکھ لی، آپ سے میچ تو نہیں کرتی۔ ربیہ نے چوری پکڑے جانے پر اپنا اعتماد کم ہوتا محسوس کیا تھا، مگر پھر بھی خود کو پورے اعتماد ظاہر کرتے ہوئے تیزی سے بولی، غور سے دیکھیں، تصویر بھی مجھ سے میچ کرتی ہے اور آپ بھی۔ ارسلان نے آگے آتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ تحیر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جانے کے لیے آگے بڑھی تو ارسلان نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اسے یوں اپنے قریب آتے دیکھ کر بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تو دیوار سے جا لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانے دیں مجھے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پلیز جانے دینا مجھے۔ ارسلان کا معنی خیز جملہ اس کی سمجھ میں ایک دم سے تو نہیں آیا تھا، مگر جب سمجھ میں آیا تو اس کا روم روم تب کر سرخ ہو گیا تھا۔ پاگل ہوئے ہیں آپ؟ ربیہ کی آواز میں لرزش تھی۔ اگر ہوں تو سبب آپ ہیں۔ ارسلان نے دیوار پہ اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کی راہ مسدود کرتے ہوئے اسے وارفتگی سے دیکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی، رخ پھیر لیا۔ اس کا دایاں رخسار ارسلان کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور وہ ضبط جذبات کی صحیح میں اپنے ہونٹوں کو بھینجتے ہوئے اس کے سندر چہرے کو اتنے قریب سے دیکھتے ہوئے بے قابو ہوتے دل پر حیرت زدہ تھا۔ یہ اچانک وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا محسوس کر رہا تھا، اور اب کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے اپنے جذبوں، اپنے لفظوں پر اختیار کیوں نہیں رہا تھا؟ ارے تم تو ڈر رہی ہو مجھ سے، یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے جو صبح مجھے بوکھلائی دے رہی تھی، جس نے میری بولتی بند کر دی تھی۔ وہ اس وقت میرے سامنے آنکھیں بند کیے کھڑی ہے، خوفزدہ ہو رہی ہے مجھ سے۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت و کیفیت سے حظ اٹھاتے ہوئے کہا تو ربیہ نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی صابن کی خوشبو عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر نہ کرو، مجھے حلال کر کے کھانے کی عادت ہے۔ مانا کہ تمہارا حسن کافر کرنے کے لیے کافی ہے، مگر میرا من برسوں کا پرانا یا پاپی نہیں ہے، ابھی تک مسلمان کا دل ہے، اس لیے جائز و ناجائز اور حلال حرام کا فرق جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اس حرکت کا کیا مطلب؟ وہ بمشکل بولی۔ اف، یہ حیرت، یہ حسن، یہ معصومیت، یہ مجھے دیکھنا، تمہارا دل پہ جبر کرنا محال ہے۔ ربیہ جی جاؤ، ابھی کے لیے معاف کیا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار سے ہٹا کر ایک طرف ہو گیا، گویا اسے جانے کا راستہ دیا تھا۔ میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو معاف کیا؟ حسب عادت ربیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی اور پوچھ بیٹھی، اپنی قاتلانہ اور بے پرواہ اداؤں میں سے کسی بھولے مسافر کو لبھا لینا گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاگل، وہ آہستگی سے بولی اور جانے لگی۔ وہ سن چکا تھا، فوراً ہی اس کے سامنے آ کر جراح کرنے لگا، پاگل کیا کس نے ہے؟ مجھے نہیں، مجھے کیا پتا؟ تمہیں پتا ہے جبھی تمہاری آواز کانپی اور زبان لڑکھڑائی ہے، اور اگر میں نے بتایا نا تو لگ پتا جائے گا، اس لیے ابھی تو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھتے ہوئے بولا، میرے کمرے سے تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے مالک ہو یہاں کے۔ ربیہ نے چڑھ کر کہا، مالک تو میں بن ہی جاؤں گا، کمرے کا بھی اور تمہارا بھی، پھر پورے استحقاق کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لاؤں گا، اور تب جانے کا ہر راستہ تمہیں بند ملے گا۔ بدتمیز، بے شرم، دل پھینک، 3rd گریڈ انڈین فلموں کا پٹا ہوا ہیرو۔ مفت مشورہ دے رہی ہوں، صبح پہلا کام یہ کرنا کہ دماغی امراض کے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروانا۔ حیدرآباد آتے ہی تمہارے دماغ کے پیش ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ آیا بڑا مجھے لائن مارنے چلا ہے۔ ربیہ کا کھویا ہوا اعتماد اور جلال پل میں واپس آیا تھا، اور وہ اپنے مخصوص تیز لہجے میں بے نیازی سے بولتی چلی گئی تھی، اور ارسلان احمد اس کے اس انداز پر بے ساختہ ہنستا چلا گیا، اور اس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ وہ جو دل میں قیام کرتے ہیں وہی نیندیں حرام کرتے ہیں۔ ارسلان احمد کی نیندیں کیا جاگنا بھی بےکل و بےتاب ہو گیا تھا۔ ربیہ اسے اچھی تو لگی تھی، مگر وہ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کا سکھ، چین، نیند، آرام بھی چرا لے گی دل سمیت۔ وہ تو یوں ہی اسے اس روز چھیڑ رہا تھا، مگر دل تو سچ مچ اسے اپنانے اور چاہنے میں پیش تھا۔ اس کی صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہسپتال میں ڈیوٹی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں 5 سے 9 بجے تک ڈیوٹی پر مامور تھا، اور یہ پرائیویٹ ہسپتال کی نوکری اس نے اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے کی تھی۔ ذکیہ بیگم کو اس نے ایڈوانس 1 ماہ کا کرایہ یعنی 10,000 روپے پہلے دن ہی دے دیا تھا۔ وہ صبح 8:30 بجے گھر سے نکلتا تھا تو رات کو 9:30 بجے تک گھر لوٹتا تھا، اور کبھی دل چاہتا تو روزہ افطار کرنے کے لیے شام میں گھر آ جاتا، ورنہ اسپتال میں ہی کینٹین سے کچھ لے کر کھا لیتا تھا۔ رات کو ذکیہ بیگم اسے کھانا گرم کر کے دیتی، اور جب وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے لگتا تو اسے دودھ کا گلاس بھی تھما دیتی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ارسلان صبح سے رات محنت کرتا ہے، آرام کا وقت بھی نہیں ملتا بیچارے ڈاکٹر کو، تو اسے طاقت کی ضرورت ہے، اور دودھ مکمل غذا ہونے کے سبب اس کے لیے بہترین تھا۔ ارسلان ان کے اس طرح احساس کرنے پر خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کیے بنا نہ رہتا۔ 10 دن گزر گئے تھے ارسلان کو ان کے گھر کرایہ دار کی حیثیت سے آئے ہوئے، اور ربیہ اس دن کے بعد سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔
सहरी और इफ्तारी के वक्त वो या तो बावर्ची खाने में होती थी, सहरी तैयार करने में मसरूफ़, या सहरी करके अपने कमरे में जा चुकी होती थी और वो उसकी एक झलक देखने के लिए तरस जाता। आज इत्तेफाक से वो जल्दी घर आ गया था, प्राइवेट अस्पताल से छुट्टी कर ली थी और बाजार से समोसे, पकोड़े और फ्रूट चाट भी ले आया था। दरवाज़ा ज़किया बेगम ने खोला था, उसे देखकर खुशी से मुस्कुरा दी। बेटा आज जल्दी आ गए। बस खाला जी, आज दूसरी नौकरी से छुट्टी कर ली है, रोज़े में बहुत थकन हो जाती है, सोचा आज आप लोगों के साथ इफ्तारी कर लूँ, ये कुछ चीज़ें इफ्तारी के लिए लाया हूँ। अरसलान ने अंदर आते हुए कहा और शॉपर उनकी जानिब बढ़ा दिए। उसकी नज़र सहन में रखे गमलों को पानी देती रबिया पर पड़ चुकी थी और आंखों का गुलशन दीदार के लिए के फूलों से भर गया था। बेटा इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, रबिया घर में बना लेती। ज़किया बेगम ने शॉपर पकड़कर समोसे पकौड़ों की खुशबू सूंघते हुए कहा, रबिया तो रोज़ बनाती हैं, मैंने सोचा आज उनको आराम दी जाए, ये भी तो रोज़ाना इतनी गर्मी में रोज़े में किचन में काम करती हैं। अरसलान ने बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठते हुए रबिया को देखते हुए कहा तो रबिया ब्लश हो गई और ज़किया बेगम उसके एहसास पर खुश होकर बोली, जीते रहो बेटा, तुम बहुत ख्याल रखने वाले बच्चे हो, नेक माँ बाप की औलाद लगते हो, पर बेटा तुम रात को देर से लौटते हो, तब तक सब ठंडा हो जाता है। कोई बात नहीं खाला जी, हम डॉक्टर को ठंडा खाना खाने की आदत सी हो जाती है, ड्यूटीज़ के दौरान खाने पीने का होश ही कहाँ रहता है। वो संजीदगी से बोला, हाँ ये तो ठीक कहा तुमने, तुम बैठो, मैं ज़रा बावर्ची खाने से हो आऊँ। ज़किया बेगम नरमी से बोली, जी ज़रूर। वो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। वो बावर्ची खाने में गई तो वो तेज़ी से रबिया के पास चला आया। इन फूलों पौधों को तो तुमने सैराब कर दिया है, हमारे दिल के पौधे को भी अपनी तवज्जो और चाहत का पानी दे दो ताकि ये भी खिलकर फूल बन जाए। अरसलान ने उसके सुर्ख होते चेहरे को गहरी नज़रों से देखते हुए मध्यम आवाज़ और मायनी खेज लहजे में कहा तो वो अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए बोली, लगता है आज आपको रोज़ा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, जाकर ठंडे पानी से गुस्ल फरमाएं, आप ही होश ठिकाने आ जाएंगे। होश उड़ाए आपने हैं तो ठिकाने भी आप ही लगाएंगी। कहा भी था किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं आप। वो पानी का नल बंद करते हुए उसे मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए बोली, हाँ तो आया तो हूँ डॉक्टर के पास, आप देख ही नहीं रही। प्लीज़ इन बातों से परहेज़ कीजिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप। रबिया तेज़ लहजे में बोली, आप ऐसी वैसी लड़की नहीं है, इसीलिए तो आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, वो संजीदगी से बोला। रबिया ने तेज़ नज़रों से उसे देखा और जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि वो यकदम से उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसके चेहरे को देखते हुए पूछने लगा, तुम मुझसे छुपती क्यों फिर रही हो? मैं क्यों तुमसे छुपती फिरूंगी? तुम सिर्फ हमारे किराएदार हो और बस। और ये मत समझना कि अकेली लड़की समझकर तुम प्यार के दो बोल बोलोगे और मैं तुम्हारे दाम में फंस जाऊंगी। किराएदार हो, किराएदार बनकर ही रहो। रबिया ने गुस्सीले और तेज लहजे में कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो तुम्हारा प्यार और शोहरे नामदार बनकर रहूंगा। बको मत, वो बोली, लहजा गुस्से में डूबा था। कसम से, वो यकीन से कहता, उसके चेहरे के रंगों को अपनी आंखों में जज्ब करता वह सीढ़ियाँ चढ़ गया। अरसलान की आंखों से छलकती चाहत की सच्चाई और उसकी बातों से जाहिर होता जज्बा और एहसास उसे यकीन और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर रहा था। इधर मोहल्ले वालों ने अरसलान अहमद और ज़किया बेगम के घर के बारे में चहमगोइयाँ शुरू कर दी थीं। एक नामहरम मर्द ज़किया बेगम के घर की हैसियत से रह रहा था, जबकि उनके घर में जवान बेटी भी मौजूद थी। मगरिब की नमाज अदा करके वो दोनों माँ बेटी फारिग हुई तो घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी, साथ ही किसी ने घंटी भी बजा दी थी। इस वक्त कौन आ गया? ज़किया बेगम ने हैरानगी से कहा। मस्जिद से बच्चे आए होंगे इफ्तारी में हिस्सा डालने का पैगाम लेकर। रबिया ने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी की आवाज़ का कम करते हुए कहा, अच्छा मैं देखती हूँ। ज़किया बेगम अपने घुटने सहलाते हुए उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। ज़किया बेगम ने दरवाज़ा खोला। सामने मोहल्ले के चंद मोअज़्ज़िज़ मर्द हजरात खड़े थे। उन्हें देखकर एक साहब ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत है? आप सब मेरे दरवाजे पे इस वक्त? ज़किया बेगम ने सलाम का जवाब देते हुए उन सबको तहय्युर आमेज़ नज़रों से देखते हुए इस्तफ़सार किया, बहन जी अगर इजाज़त हो तो हम अंदर आकर बात कर लें, यूं घर के दरवाजे पर खड़े होकर घर की बातें करना मुनासिब नहीं लगता। रफ़ीक साहब ने संजीदगी से कहा तो वो मुतफक्किराना अंदाज में उन्हें देखती दरवाजे से एक तरफ हो गई। जी तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया। वो 7 मर्द थे और 2 ख़वातीन थीं जो ज़किया बेगम के घर के सहन में खड़े थे। रबिया भी वहीं चली आई। अरसलान अहमद ने यूं ही झांका था सीढ़ियों से कि इस वक्त कौन दरवाज़ा बजाता आया है। वो भी इतने लोगों को देखकर वहीं रुक गया। जी कहिए कैसे आना हुआ? ज़किया बेगम ने उन सबको देखते हुए पूछा तो एक साहब बोले, देखिए ज़किया बहन, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बेवा हैं, जवान लड़की का साथ है, आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको ये सब जेब देता है। आप ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं समझी नहीं। ज़किया बेगम और रबिया दोनों उनकी बातों पर हैरत ज़दा थीं। साफ बात यह है कि ज़किया बीबी कि आपने अपने घर में जवान लड़के को किराएदार रख कर अच्छा नहीं किया। मोहल्लेदार मोहल्लेदार खातून नुसरत बीबी बोली तो ज़किया बेगम ने पूछा, किसके लिए अच्छा नहीं किया?
ہم سب کے لیے سب یک زبان ہو کر بولے، ہاں جی ہاں بی بی۔ اس طرح تو پورے محلے کی لڑکیاں بے لگام ہو جائیں گی۔ ڈش، کیبل اور موبائل فون نے پہلے ہی کیا کم خرافات پھیلا رکھی ہیں، بےہودگی میں کوئی کسر چھوڑی ہے۔ کیبل اور سیل فون کے استعمال نے جو آپ محلے میں اپنے گھر میں جوان نامحرم مرد کو رکھ کر گناہ کا راستہ دکھا رہی ہیں، یا لڑکے لڑکیوں کو۔ رفیق صاحب نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ کیسی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ذکیہ بیگم مارے شرم کے پھٹ پڑی۔ ربیہ کا تو خون کھول اٹھا تھا ان کی بکواس سن کر۔ ڈاکٹر ارسلان کو میں نے اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ کرائے پر دیا ہے، یہ میرا گھر ہے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، جب بھی میں نے کمرہ کرائے پر اٹھایا ہے۔ اور ڈاکٹر ارسلان ایک شریف لڑکا ہے۔ شرافت کا نقاب الٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے بی بی۔ کوئی صاحب بولے تو منظور الہی کہنے لگے، بس بہت ہو گیا، بند کیجیے اپنی بکواس۔ ذکیہ بیگم غصیلے اور تیز لہجے میں بولی۔ ربیہ ان کا بازو تھامے ساتھ کھڑی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد انہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آپ کو اس لڑکے کا میرے ہاں رہنا اس لیے برا لگ رہا ہے نا، کیونکہ میں نے آپ جیسے شریف مردوں کو اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دی۔ یہ آپ لوگ اپنی نیت ظاہر کر رہے ہیں، جو آپ کی آنکھوں سے تو ہمیشہ جھلکتی تھی، آج آپ لوگوں کی زبانوں سے بھی عیاں ہو گئی۔ دل کا میل زبان سے زہر بن کر ابل رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، میں آج تک یہی سمجھتی رہی کہ آپ لوگ میری دل سے عزت کرتے ہیں، میری بیٹی کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب بھی بیٹیوں والے ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ آپ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، بلکہ ہماری عزت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں تو اس محلے کو شریفوں کا محلہ سمجھتی رہی آج تک۔ بی بی، یہ محلہ شریفوں کا ہی ہے، بے حیائی کا دروازہ تم نے کھولا ہے اس لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ کے۔ منظور الہی 50 سالہ آدمی تھا، عامیانہ لہجے میں بولا۔ بکواس بند کریں آپ لوگ اور چلے جائیں یہاں سے۔ ذکیہ بیگم غصے سے بولی، ہم تو نہیں جائیں گے، پہلے اس لڑکے کو یہاں سے چلتا کرو۔ دوسری عورت فرزانہ بولی، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو ارسلان احمد سے؟ وہ بیچارہ تو صبح کا گھر سے نکلتا ہے تو رات کو گھر آتا ہے، صرف سونے کے لیے۔ ذکیہ بیگم اسی لہجے میں وضاحت کر رہی تھی، رات کو تو گھر پر ہی ہوتا ہے نا وہ لونڈا، اب رات میں کیا گل کھلائے جاتے ہوں ہم کیا جانیں۔ دفع ہو جائیں آپ سب یہاں سے۔ ربیہ کا ضبط اور صبر جواب دے گیا تھا، غصے سے چیخ اٹھی، بات سنو لڑکی، ہم کہیں جانے والے نہیں جب تک وہ لڑکا اس گھر سے نہیں چلا جاتا، کل ہم پھر آئیں گے۔ منظور الہی نے بدتمیزی سے کہا، ہاں بالکل، اس لڑکے کو اس گھر سے چلتا کرو، یا پھر تم ماں بیٹی اس گھر اور محلے سے رخصت ہو جاؤ۔ نصرت بی بی نے بہت خرانٹ لہجے میں دھمکایا، ورنہ ہم کوئی ترکیب کریں گے تمہیں سدھارنے کے لیے۔ بگڑے ہوئوں نے کبھی کچھ سنوارا ہے جو تم لوگ سنوارو گے؟ پہلے اپنی سوچ اور نیتیں تو سدھار لو، پھر کسی کو سدھارنے کی بات کرنا۔ ربیہ غصے سے تلخ لہجے میں بولی، اور کان کھول کر سن لو تم سب، یہ گھر ہمارا ہے، قانونی مالک ہے ہم اس گھر کے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اور دیکھتی ہوں میں کہ کون ہمیں اس گھر سے باہر نکالتا ہے۔ لڑکی، بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، نصرت بی بی نے کرخت لہجے میں کہتے ہوئے ربیہ کو ہشمگی نظروں سے گھورا، مگر ربیہ نے پورے اعتماد لہجے میں سب کو لتاڑ دیا، شکر کریں کہ میری صرف زبان ہی چل رہی ہے، ورنہ بوقت ضرورت میں ہاتھ پیر بھی چلا لیتی ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے 9-2-11 ہو جائیں، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ لوگ مجھ سے صرف عمر میں کتنے بڑے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ سب اس لڑکی کی باتیں، کیسے مجھے خالہ خالہ کہتی تھی؟ فرزانہ بولی، غلطی چھوٹوں سے ہی ہوتی ہے خاتون، میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ کو خالہ کہتی رہی، حالانکہ آپ اس قابل نہیں تھیں۔ ربیہ بولنا شروع ہو گئی تھی اور اب اسے چپ کرانا آسان نہیں تھا۔ یہ تو ہماری بے عزتی کر رہی ہے، فرزانہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولی، پہل آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، لہٰذا رد عمل کے لیے بھی آپ سب کو تیار رہنا چاہیے نا۔ ربیہ نے کہا تو ذکیہ بیگم دکھ سے ٹوٹتے لہجے میں بولی، رمضان کے مہینے میں تو شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ اماں آپ پریشان مت ہو، انہیں کرنے دے شیطانی کام، کل سے انہیں ان کے کیے کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ ربیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ بڑی موڈی لڑکی تھی، کبھی ذکیہ بیگم کو تم کہتی تھی تو کبھی آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اس کا ہر انداز ہر کام ہی نرالا تھا۔ لڑکی، ہماری باتوں کو مذاق مت سمجھو، اگر ہماری بات نہ مانی تو دونوں نے تو ہم پنچایت بلائیں گے، پھر پنچایت ہی فیصلہ کرے گی کہ تم تینوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ایسی کی تیسی تمہاری پنچایت کی۔ ربیہ غصیلے اور جوشیلے تیز لہجے میں بولی۔ ذکیہ بیگم نے اسے خاموش کرانا چاہا مگر ناکام رہی، اور ڈر بھی گئیں کہ کہیں بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے والے آپ یا پنچایت والے ہوتے کون ہیں؟ جب ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آنے کو تھی تب آپ شریف محلے دار اور نیک دل پڑوسی کہاں غائب تھے؟ آج ہم اگر اپنے جینے کا بہتر سامان کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو آپ لوگ اہل محلہ اور پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنے چلے آئے ہیں۔ چلیں اس بہانے آپ سب کے اصل چہرے تو بے نقاب ہوئے، آپ لوگوں کی بری نیتیں اور گھٹیا سوچیں تو عیاں ہوئیں، دل و نظر کے آئینوں میں تو آپ سب ننگے اور بے ڈھنگ ہیں۔ بظاہر بہت اچھے مسلمان بنتے ہیں نا آپ، یہاں آنے سے پہلے بے دہانی میں 3 فرض بھی ادا کیے ہوں گے، اور ان شیطانی اور بیہودہ خیالات و سوچ کے ساتھ روزہ بھی رکھا ہوگا۔
اور شاید یہاں سے جا کر تراویح پڑھنے کا تکلف بھی کر ڈالیں آپ لوگ، ہے نا؟ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ جو کچھ آپ سب نے میرے گھر میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے آپ؟ رمضان کی حرمت، تقدس، نماز اور عبادات کا پاکیزہ پن کہاں سے لائیں گے آپ اپنے روزوں اور نمازوں میں؟ اس سطحی اور پست سوچ کے ساتھ ہمیں ہماری خامیاں اور عیب بتانے سے آپ بے گناہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ بات سنو لڑکی، رفیق صاحب نے کچھ بولنا چاہا مگر ربیہ نے ان کی بولتی بند کرا دی اور اسی پر اعتماد گسیلے جوشیلے اور تیز لہجے میں بولی، بہت سن لی آپ کی باتیں، اب آپ میری بات سنیں انکل جی، مجھے آپ سب کے گھروں کی، آپ سب کی اور آپ کی اولادوں کی ساری خبریں ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے گھر آ کر مجھے اور میری ماں کو بے قصور اتنی گھٹیا باتیں سنا سکتے ہیں نا، تو میں آپ کے کارنامے ثبوتوں سمیت پورے محلے میں نشر کر سکتی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کون کتنا نیک ہے اور کہ کون کتنا شریف ہے، کس کی بیوی وفادار ہے اور کس کی بیٹی کتنی حیادار ہے۔ یہ سب میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس محلے میں شرافت کی جو گنگا بہہ رہی ہے نا، اسے خاموشی سے بہنے دیں۔ کنکر پھینکیں گے تو میں بھی بتانے پر مجبور ہو جاؤں گی کہ اس بہتی گنگا میں کس نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھ لیں کہ کس کی طرف کس نیت سے بڑھتے رہے ہیں۔ اور ایک بات اور، اگر مجھے میری ماں کو اس گھر کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچا، کسی بھی نوعیت کا نقصان اگر ہمیں پہنچایا گیا، تو اس سب کے ذمہ دار آپ سب نو کے نو افراد ہوں گے۔ یہ بات میں پولیس کو آج کی تاریخ گزرنے سے پہلے ہی بتا دوں گی اور آپ لوگوں کے نام بمائے موبائل فوٹیج کے پولیس کو دے دوں گی، سمجھے آپ لوگ؟ ربیہ نے بہت جرأت مندانہ انداز میں کہتے ہوئے موبائل دکھاتے ہوئے کہا، تم نے ہماری فلم بنا لی؟ فرزانہ نے بوکھلا کر کہا تو ربیہ مسکراتے ہوئے بولی، جی ہاں، آپ سب اتنا اچھا بول رہے تھے تو اس ڈرامے کی، بلکہ بدماشی، گنڈا گردی اور بدتمیزی کی فلم تو بننی چاہیے تھی نا۔ ربیہ کی باتوں نے سب کے ہوش اڑا دیے، سب سے ٹوٹا گئے، انہیں دھمکانے، روب دکھانے آئے تھے، ان کی عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے، اب اپنی آن پر بنائی تھی۔ دیکھو ربیہ بیٹی، منظور الہی کا لہجہ اور انداز ایک دم بدلا تھا اپنے خلاف ربیہ کے عزائم جان کر، مگر ربیہ نے انہیں خاموش کرا دیا۔ نہ، مجھے بیٹی مت کہیے صاحب، جو کچھ آپ کہہ چکے ہیں یہاں آ کر اس کے بعد میرا نام لینے یا مجھے خوش آمد میں بیٹی کہنے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ آپ ہماری جتنی عزت کرتے ہیں وہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ہم جو عزت آپ سب کی آج تک کرتی تھی وہ اب آپ لوگ دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو آئندہ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے یا اس گھر کی جانب دیکھنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچ لیجیے اور اپنی اپنی اولادوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دیجیے گا۔ اب آپ سب یہاں سے تشریف لے جائیں، اور اگر ضمیر ملامت کرے، نیتوں کا فطور شرم دلائے، خود سے نظریں ملانے کی تاب نہ ہو، تو آج سچے دل سے نماز تراویح ادا کیجیے گا یہاں سے جا کر، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں مانگی گئی دعا اور صدقے دل سے کی گئی توبہ اور معافی کبھی رد نہیں ہوتی۔ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ ربیہ نے تو کسی کو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا، سب ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکل گئے اور ربیہ نے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں خالہ جان کہ میری وجہ سے آپ کو اتنا سب سننا اور سہنا پڑا۔ ذکیہ بیگم اور ربیہ نماز عشاء سے فارغ ہوئی تھیں کہ ارسلان ان کے پاس آیا اور شرمندگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ذکیہ بیگم کوئی جواب دیتی، ربیہ فرد سے بولی، آپ کو شرمندہ ہونا بھی چاہیے، میں خالہ جان سے بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہر کسی کو جان کہنا شروع ہو جاتا ہے، کھڑے کھڑے رشتے گھڑ لیتا ہے۔ ربیہ تلخی اور طنز سے بولی تو وہ وضاحتی لہجے میں بولا، ہر کسی کو نہیں کہتا، صرف اس کو جو دل کو خاص لگتا ہے۔ باتیں جتنی مرضی بنوا لو۔ وہ تلخی سے بولی، تمہارا غصہ بجا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں محلے والے ایسی گھٹیا سوچ سکتے ہیں۔ کیوں اندازہ نہیں تھا تمہیں؟ تم بھی تو ایک مرد ہی ہونا۔ ربیہ غصیلے لہجے میں بولی تو ذکیہ بیگم پریشانی اور دکھ سے نڈھال بیٹھی تھی، اسے ٹوک گئی۔ ربیہ، بس اب چپ کر جا۔ اماں، اس شخص کی وجہ سے ہمیں اتنی بے عزتی سہنا اور گھٹیا باتیں سننا پڑی ہیں آج، تو اس میں اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہے کہ میں نے اکیلے مرد کو کمرہ کرائے پر دے دیا۔ ذکیہ بیگم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، انہیں اس وقت اپنی اس غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جوان بیٹی کے گھر میں ہوتے ہوئے جوان مرد کو کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں، تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم سے کہ بیوی بچے والے کو کرایہ دار رکھو، یا کم از کم بیوی والا تو ہو، پر تم نے میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اب دیکھ لیا نتیجہ۔ ربیہ تیزی سے بولتی چلی گئی، چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اچھا میری ماں، چپ کر جا، ہو گئی غلطی مجھ سے، اب کیا پیر پکڑوں تیرے؟ ذکیہ بیگم جو پہلے ہی پریشان تھی، ربیہ کی نان اسٹاپ چلتی زبان سے تنگ آ کر غصے سے بولی، نہ اماں، تم میرے پاؤں مت پکڑو، میں ہی تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا کہا سنا معاف کر دو اور اس ڈاکٹر کو یہاں سے چلتا کرو اور اس کا ایڈوانس بھی سے واپس کر دو۔ ربیہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا اور دور رکھی کرسی پہ جا بیٹھی۔
اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لہجے میں حالات کی تلخی گھلی تھی۔ وہ نازک سی سندر سی لڑکی کیسی آزمائشوں میں گھر کر ایسی ہو گئی تھی۔ ارسلان احمد کو اس بات کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ اس طرح تو محلے والے سمجھیں گے کہ آپ دونوں ان سے ڈر گئی ہیں اور وہ لوگ آپ کو آئندہ بھی ڈرانے دھمکانے چلے آیا کریں گے۔ ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو ذکیہ بیگم بولی، ارسلان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ارسلان اس وقت کیوں نہیں بولا جب محلے کے وہ سب شریف زادے ہمارے گھر میں کھڑے ہمیں الزام دے رہے تھے، ہماری عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے؟ تب تو یہ شخص بزدل اور ڈرپوک بنا چھپ کر تماشا دیکھتا رہا اور اب آ گیا ہے شرمندگی کا اظہار کرنے۔ یہ مرد ہے۔ محلے والے ناحق الزام دھر گئے کہ مرد کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اور مرد ایسے ہوتے ہیں کیا جو دو مظلوم مجبور اور اکیلی عورتوں کو بے عزت ہوتے دیکھتے رہیں۔ ویسے خالہ جان کہتے زبان نہیں تکتی، اور جب وقت پڑا تو خالہ کا بھانجا بکری ہو گیا۔ رشتے تو نبھانے سے بنتے ہیں، یوں ہی زبانی کلامی باتیں بنانے سے نہ رشتے بنتے ہیں نہ ہی نبھتے ہیں، بس یا کچھ اور۔ ارسلان نے اس کے اندر کا غبار نکل جانے دیا، اور جب وہ خاموش ہوئی تو بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، بس تم یہاں سے جاؤ ڈاکٹر، کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ ارسلان نے سوال کیا۔ نہیں، ذکیہ بیگم نے متفکرانہ لہجے میں کہا تو وہ دونوں ان کی جانب دیکھنے لگی۔ محلے والوں کی اصلیت اور ذہنیت آج سامنے آ گئی ہے۔ اکیلی عورت ہو یا جوان لڑکی ہو، مرد کے سہارے کے بنا ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیوں کے نرگے میں ہرن، جیسے چیل کے پنجوں میں چڑیا۔ یہ لوگ ایسے ہی تھے ہمیشہ سے، بس ان کی اصلیت، ذہنیت اور حقیقت کو سامنے آنے، باہر نکلنے اور بے نقاب ہونے کا کوئی موقع، کوئی بہانہ درکار تھا، سو وہ اب انہیں مل گیا، اور وہ اپنے دانت اور زبانیں تیز کر کے ہمارے دروازے پر چلے آئے۔ اب کیا ہوگا اماں؟ ہم تو اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ اور بے امان ہو گئے۔ کتنے کمینے لوگ ہیں محلے والے، ربیہ نے فکر مندی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ گالی نہیں دیتے، ذکیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ اور کیا دعائیں دیتے ہیں؟ ہاں، دعا دو ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس رہنے دو اماں، ہمارا محلے والوں پر سے اعتبار بھروسہ سب اٹھ گیا۔ دل میں کہیں یہ احساس اور اطمینان تو تھا کہ ابو کے بعد اس محلے میں کچھ ملے نہ ملے ہمیں عزت تو ملتی ہی رہے گی۔ اچھے برے وقت میں محلے دار کام تو آئیں گے، ہم اکیلے تو نہیں ہوں گے، مگر سب کا بھرم جاتا رہا۔ آج ہمارا بھی اور محلے داروں کا بھی، جو اپنے گھروں میں موجود بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہیں، ہم پہ روب جمانے، حکم چلانے آن پہنچے ہیں۔ اب اگر دوبارہ وہ لوگ یہاں آئے نا، تو میں بھی ان کی بہنوں بیٹیوں کے کرتوت اور یہ نصرت اور فرزانہ جیسی آنٹیوں کو ان کے مردوں شوہروں کے لچھن دکھا دوں گی۔ لگ پتہ چاہے گا ان سب کو، جو بڑے پارسائی کے شرافت کے لمبردار بنے ہم پہ تہمت لگانے آئے تھے۔ ربیہ نے سنجیدہ مگر تلخ اور تیز لہجے میں کہا۔ ارسلان احمد خاموشی سے کرسی پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ ربیہ کی زبان اگر چلتی تو وہ غلط نہیں چلتی تھی۔ آج جس طرح اس نے محلے داروں کی بولتی بند کرائی تھی اور انہیں دھمکی بھی دی تھی جس سے وہ سب سے ٹوٹا گئے تھے، ارسلان اس کی ذہانت اور سمجھداری کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑنا اور ناانصافی اور جھوٹ کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت رکھتی تھی۔ اس کی یہ اس خوبی نے بھی ارسلان احمد کے دل میں اس کی جگہ گہری کر لی تھی۔ نہ، ایسا نہیں کرتے، ذکیہ بیگم نے ربیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اسے چھپاتے ہیں، اس کا چرچا نہیں کرتے۔ یہی تمہارا بڑا پن اور خوبی ہے، اعلیٰ ظرفی اور بلند اخلاق و کردار، یہی تو ہے چندہ۔ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہمیں یہی تو ظاہر کرنا ہے۔ بس رہنے دو اماں، آپ کی نصیحتوں اور کتابی باتوں سے محلے والوں کے منہ بند ہونے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ دور خاموشی سے سر جھکا کے جینے اور رونے کا ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہمارا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، ورنہ یہ بلے بھیڑیے بن جائیں گے اور بزدل گیدڑ شیر ہو جائیں گے اور ہمارا جینا دو بھر کر دیں گے۔ ربیہ نے حقیقت پسندانہ انداز میں حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے سنجیدہ سپاٹ اور تلخ لہجے میں جواب دیا تھا۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، ذکیہ بیگم گہرا سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے آزردگی سے بولی۔ اب جب کہ محلے والوں کی اصلیت سامنے آ چکی ہے تو میں تجھے لے کر یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے تو تیری جان آن کی فکر ہونے لگی ہے۔ قسم سے اماں، تم نے یہ بات کہہ کے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا ہے۔ ارے میں کوئی میٹھی گولی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے آسانی سے نگل لے گا۔ ربیہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ میٹھی گولی نہ صحیح، لڑکی تو ہے نا، اور لڑکی چاہے کتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو، میٹھی گولی جیسی ہی ہوا کرتی ہے، جیسے ہر ایرا گہرا کھانے چوسنے اور نگل جانے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ میں خالہ جان کی بات سے متفق ہوں، ارسلان احمد نے بھی خاموشی کا قفل توڑتے ہوئے کہا۔ آپ سے رائے مانگی کس نے ہے؟ ربیہ نے طنز کیا تو وہ مسکرا کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ لیکن میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ سارے معاملے کی بنیاد اور وجہ میں بنا ہوں، اور میری وجہ سے جو ہوا برا ہوا، باوجود اس کے کہ میرا قصور نہیں ہے۔ پھر بھی مجھے آپ دونوں کی فکر ہے۔ خالہ جان آپ کے لیے پریشان ہے، اور ان کی پریشانی بجا ہے، کیونکہ ان کے سر پر شوہر نام کی چادر ہے، نہ ہی بیٹے کے پاسوں کا سہارا اور مان بھروسہ ہے۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ ربیہ نے چڑھ کر پوچھا۔
میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ یہاں ہوا اس سے آپ کے اور اہل محلہ کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی ہے۔ پہلے والی بات کبھی نہیں بن سکے گی آپ دونوں کے بیچ۔ اہل محلہ کی سوچ دیکھ لیا آپ نے ربیہ جی، ایک بار کسی کی آنکھ سے شرم و حیا کا پردہ اتر جائے نا تو پھر وہ کھلم کھلا بے حیائی اور بے غیرتی پہ اتر آتا ہے۔ ایسے انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کسی کی جان آن آبرو کا احساس باقی رہتا ہے۔ آپ کے اور اہل محلہ کے بیچ ایک لحاظ پاس اور ہمدردی کا جو پردہ تھا وہ اب سرک گیا ہے، ہٹ گیا ہے وہ مربت کا پردہ بیچ سے۔ لہٰذا وہ لوگ پھر سے آپ لوگوں کو پریشان کرنے آئیں گے۔ میرے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے بارے میں ایسی ہی باتیں کریں گے۔ ارسلان بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے ربیہ، یہ لوگ جو ہمیں مروتن یا ہمدردی میں عزت دیتے تھے اب وہ بھی نہیں دیں گے، اور اگر ان نام نہاد شریفوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تو ہم تو اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ جائیں گے، چور بن جائیں گے اپنی ہی نظروں میں۔ ایک خوفزدہ اور غیر محفوظ زندگی ہم کب تک گزاریں گے؟ اپنے ہی محلے میں ایسے الزام لگ کر بدنام ہونے والی لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ میں کیسے اور کہاں کس کے ساتھ بیاہوں گی تمہیں؟ ذکیہ بیگم ماں تھیں، لہٰذا ہر زاویے سے حالات کو دیکھ اور سوچ رہی تھیں۔ نہایت سنجیدہ اور فکر مند لہجے میں بولی، تو اماں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ تمہارا نکاح ہوگا۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخ اٹھی۔ ذکیہ بیگم نے بھی حیرانگی سے ارسلان کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں اس کا بتایا گیا یہ حل بہت معقول محسوس ہوا تھا۔ ہاں، یہی اس مسئلے کا مناسب حل ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، ربیہ نے غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ میرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، اب تمہیں ٹھکانے پر لگانا ہے، ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے معنی خیز بات کہی۔ اے مسٹر، تمیز سے کچھ بھی کہے چلے جا رہے ہو تم، ربیہ نے انگلی اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں لتاڑا۔ ارسلان صحیح کہہ رہا ہے، یہی اس مسئلے کا حل ہے، ذکیہ بیگم نے کھوئے کھوئے اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اماں آپ بھی، آج جو بھی ہوا اس کے بعد یہ لوگ تمہارے کردار پر انگلیاں ہی اٹھائیں گے، کیونکہ ان کی ذہنیت ہی ایسی گری ہوئی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ اچھا، اور کس سے ہوگا میرا یہ نکاح؟ مجھ سے، ارسلان نے فوراً جواب دیا۔ تو وہ یوں اچھلی جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو، جبکہ ذکیہ بیگم تو اس حل پر مارے خوشی کے آبدیدہ ہو گئیں۔ انہیں ڈاکٹر ارسلان احمد شروع سے ہی اپنا اور اچھا انسان لگا تھا۔ اب وہ ان کے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ نبھا رہا تھا تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ برآمدے میں چلی گئیں۔ تم کیوں یہ مہربانی کرنے چلے ہو؟ ربیہ نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں ایک مرد کا تحفظ چاہیے اور مجھے میری محبت چاہیے، اور شادی تو مجھے تم سے ہی کرنا تھی، حالات نے ابھی ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور شادی تو تم نے بھی ایک دن کرنی ہی ہے نا؟ تو مجھ سے کیوں نہیں؟ قسم سے دل و جان سے اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ یہ سب جو ہوا میری یہاں موجودگی سے ہوا، نہ میں اپنی تمہارے گھر موجودگی کو ایک معتبر نام دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی تمہارے گھر موجودگی کو ایک معتبر نام دینا چاہتا ہوں۔ یقین کرو تم پہ کسی کی میلی نگاہ نہیں پڑنے دوں گا۔ یہ تمہاری عزت کا سوال ہے ربیہ، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے یا تمہارے کردار کو داغدار کرنے کی جرات کرے۔ اس لیے تمہارا میرے ساتھ نکاح ہونا ضروری ہے۔ ارسلان نے اس کے قریب آ کر مدھم آواز اور نرم لہجے میں سمجھایا تو وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ذرا سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ذرا سی بے وقوفی اور غلطی کی اتنی بڑی سزا، اف! قدرت کے ہر کام میں کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نکاح نامہ دکھا کر محلے والوں کے منہ بند کر سکتے ہیں، ارسلان نے اسے لسان سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے نہیں، ربیہ ہار مانتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب تم مجھے اپناؤ گی، محبت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ وہ یقین سے بولا۔ سوچ ہے تمہاری، قسم سے، ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا۔ قسمیں صرف کھانے کے لیے ہوتی ہیں، نبھانے کے لیے نہیں ہوتی، ربیہ نے طنز سے کہا۔ لیکن میں تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا، قسم سے، اور میں اپنی یہ قسم نبھاؤں گا، تمہارے سر کی قسم۔ ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے دل سے کہا۔ میرے سر کی قسم نہ کھاؤ، اس میں پہلے ہی درد رہتا ہے۔ اوہو، ایک تو تم خود شاعری جیسی اس پہ شاعری بھی کرتی ہو، ارسلان نے مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ! وہ تیزی سے بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ ذکیہ بیگم کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی، اسے خداحافظ کہہ کر ربیہ سے مخاطب ہوئی۔ آپ اس وقت فون پر کس سے بات کر رہی تھیں؟ ربیہ نے تحیر آمیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مولوی صاحب سے بات کر رہی تھی، صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد تم دونوں کا نکاح ہوگا مسجد میں، ذکیہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور اس نکاح میں گواہ کون ہوں گے؟ یہ محلے والے جنہوں نے مجھ پر الزام دھرا ہے؟ ہرگز نہیں، ماشاءاللہ مولوی صاحب کے اپنے 4 بیٹے ہیں اور چاروں بالغ ہیں، وہی گواہ ہوں گے اس نکاح کے۔ تم اب جا کے سو جاؤ، سحری کا وقت ہو جائے، کچھ دیر میں پھر مسجد بھی جانا ہے، ساری تیاری کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ذکیہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ان کے پیچھے چلے آئے تھے دونوں۔ ربیہ مچل کر بولی۔ اماں، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کیا
کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے بیٹا تو ٹھیک ہے، نکاح ہی ہونا ہے نا سادگی سے، پھر تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ روزے میں کوئی چھوارے تو کھائے گا نہیں، شام میں حلوہ یا زردہ بنا کر مولوی صاحب کے گھر بھیج دیں گے۔ ربیہ نے تیزی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ارسلان احمد بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ہنس کیوں رہی ہیں آپ؟ کیونکہ میری بیٹی بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی ہے۔ تو سمجھداری کی ایک اور بات کہوں اماں؟ ربیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بول۔ ذکیہ بیگم نے سوٹ کیس کھولتے ہوئے کہا تو وہ نہایت سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اماں، اس ڈاکٹر کے ماں باپ نکاح میں نہ تو شریک ہوں گے اور نہ ہی انہیں اپنے بیٹے کے نکاح کا علم ہے۔ ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے گھر والے اور خاص کر ان کی ماں باپ اپنی بہو کی حیثیت سے قبول کر لیں گے؟ نہیں اماں، الٹا وہ بھی محلے والوں کی طرح مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان کے قابل سپوت کو دائیں دکھا کر پھنسا لیا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ پھنسایا نہیں ہے کیا تم نے مجھے؟ ارسلان نے شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ذکیہ بیگم سوٹ کیس میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی، اس کی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ شٹ اپ، تم بھی محلے والوں کی زبان بول رہی ہو نا؟ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں کرنا مجھے تم سے نکاح، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں، محلے والوں سے یہیں پیدا ہوئی ہوں، اسی محلے کی گلیوں میں پلی بڑھی ہوں، کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ ربیہ غصیلے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ ذکیہ بیگم حواس باختہ سی اسے تکنے لگی۔ ارسلان ایک شوخ جملہ بول کر شرمسار ہو گیا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، قسم سے ایک دم لال مرچ ہو تم۔ خالہ سنبھالیں اپنی بیٹی کو، میں تو چلا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ذکیہ بیگم پریشان اور ہراساں سی پوچھنے لگی۔ اوپر اپنے کمرے میں جا رہا ہوں خالہ جان، پریشان مت ہو، اس لال مرچ سے شادی میں ہی کروں گا۔ آپ آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ارسلان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو ذکیہ بیگم فکر مند سے اس کے ساتھ چلی گئیں۔ پتہ نہیں اب یہ ڈاکٹر اماں کو کیا پٹیاں پڑھائے گا، اللہ جی خیر کرنا پلیز، ربیہ نے باواز کہا اور اپنے کمرے میں سونے کے خیال سے آ گئی، مگر آج کی رات نیند کہاں آنی تھی۔ پھر وہی ہوا طے کیا گیا تھا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد مسجد کے حجرے میں ربیہ اور ارسلان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح میں صرف ذکیہ بیگم اور مولوی صاحب کے چاروں بیٹے بطور گواہ شریک ہوئے تھے، اور ذکیہ بیگم نے فی الحال اس نکاح کا محلے میں کسی سے تذکرہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ مولوی صاحب سے، اور مولوی صاحب بھلے آدمی تھے، معاملے کی نزاکت کو سمجھتے تھے، سو ان کی بات رکھ لی۔ ہیلو مسز ارسلان احمد، کھانے کو کچھ ملے گا؟ ربیہ سحری بنا رہی تھی کہ ارسلان نے باورچی خانے میں آ کر پوچھا۔ کاسنی رنگ کے سادہ پرنٹ والے لون کے سوٹ میں بالوں کی چٹیاں بنائے وہ سادہ سی حلیے میں بھی بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان احمد نے بہت چاہ سے اسے دیکھا تھا۔ بن جائے گا تو مل جائے گا، فی الحال آپ کچن سے باہر جا کر بیٹھیے، ربیہ نے آلو کی ترکاری گرم کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کیوں نہ بیٹھوں تمہارے پاس؟ ارسلان اسٹول کھسکا کر وہیں بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کرایہ دار ہیں، اپنی حدود میں رہیے، اسے یاد دلایا تو وہ ہنس کر بولا۔ ہم آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں اب، اور ہمارے حقوق اور حدود لامحدود ہیں ڈیئر۔ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتایا اپنے نکاح کے بارے میں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی، اور ساتھ ساتھ پراٹھا بھی بنانے لگی۔ بتا دوں گا جب عید کی چھٹیوں پر گھر جاؤں گا تو، اور اگر انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو؟ ارسلان کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس نکاح کو لے کر تحفظات کا شکار ہے، اس کے خدشات درست تھے۔ تو میں انہیں منا لوں گا، وہ نہیں مانے تو؟ ایک اور خدشہ بولا۔ دو بہنوں کا اکلوتا بھائی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں مائی ڈیئر، سب میری بات سنتے اور مانتے ہیں۔ یہ سب باتوں سے الگ معاملہ ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ربیہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں پورے وقار اور احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ تمہارے سسرال لے کر جاؤں گا۔ سچ؟ ربیہ نے آس اور مان بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل سے بولا، قسم سے؟ دیکھتے ہیں، ربیہ نے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر بولا، دیکھ لینا۔ ربیہ کی دی ہوئی دھمکی تھی جو اس نے سب کے پول کھولنے اور شرافت اور حیا کے پردے چاک کرنے کے حوالے سے اہل محلہ کو دے کر ان کے عزائم خاک میں ملا دیے تھے، ورنہ وہ ماں بیٹی کا جینا محال کرنے کا پورا ارادہ کر کے آئے تھے۔ سب کے دلوں میں چور تھا، کہیں نہ کہیں سب بے ایمانی اور بے حیائی کے مرتکب ہو چکے تھے، لہٰذا ہر کسی کو اپنے کرتوتوں کا پردہ فاش ہونے کا ڈر تھا۔ سو دوبارہ ذکیہ بیگم کے گھر کا رخ تو نہیں کیا تھا، مگر دبے لفظوں میں آپس میں کسر پھسر ضرور کرتے رہتے تھے، اور اسکول جاتے آتے ہوئے ربیہ کے کانوں تک کوئی تکلیف دہ اور شرمناک جملہ ضرور پہنچ جاتا تھا، جس سے ربیہ کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ گھر آتے ہی غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اتفاق سے ارسلان بھی گھر میں موجود تھا، اس کے سامنے ہی وہ بول اٹھی، ہم اماں جب میرا نکاح ہو ہی گیا ہے ڈاکٹر کے ساتھ تو محلے والوں کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ یہ روز روز جو ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں، آنکھیں طنز و تمسخر سے مجھے دیکھتی ہیں، اس سے تو نجات ملے گی مجھے۔ ارسلان کے ماں باپ آ جائیں گے تو ہم سب کو بتا دیں گے، چند دن کی بات ہے، تھوڑا صبر کر لے میری بچی، ذکیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔
تو اماں آپ کو بھی یہ خوف لاحق ہے نا کہ ارسلان کے ماں باپ نے اس نکاح کو قبول نہ کیا تو آپ کی بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، اور پھر آپ اہل محلہ کو کیا بتائیں گے کہ آپ کی بیٹی کی اگر شادی ہوئی تھی ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ تو وہ اسے چھوڑ کیوں گیا؟ ربیہ، ذکیہ بیگم اس کے غصے اور اس قدر تلخ تجزیے پر ہولا سی گئی تھیں۔ کیا ربیہ؟ وہ اسی جلالی انداز میں بولی۔ ایک ذرا سی غلطی سے جان چھڑانے کو دوسری بھیانک غلطی کی ہے اماں آپ نے۔ سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو یہاں سے چلتا کرتی، بات ختم ہو جاتی، اسے نگاہ پڑوا کر ایک اور ٹینشن سر لے لی ہے ہم نے کہ ان کے گھر والے اس نکاح کو قبول کریں گے یا نہیں۔ میں پتہ نہیں کیوں تمہاری باتوں میں آ گئی تھی اماں، مجھے یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کہہ دے ڈاکٹر سے جس خاموشی سے یہ نکاح ہوا تھا اسی خاموشی سے مجھے طلاق دے کر چلا جائے یہاں سے، مجھے اس کی بیوی بن کر نہیں رہنا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ ذکیہ بیگم کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ارسلان ہکا بکا رہ گیا، اسے ذکیہ بیگم کے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ توقع تو ربیہ کو بھی نہیں تھی، مگر ضبط کر گئی۔ ان کا تھپڑ ارسلان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ نہ محرم تھا تو گھر میں رہ رہا تھا، اب محرم بنا ہے، تیرا شوہر بنا ہے تو اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ محلے والوں کی تو ذہنیت ہی خراب ہے۔ اب ان کے اور ہمارے بیچ شرم لحاظ کا جو پردہ تھا وہ باقی نہیں رہا، تو وہ تو کچھ بھی بولیں گے، تو بس نظر انداز کیا کر۔ ذکیہ بیگم نے غصے سے کہا تو دکھ سے بولی، ہاں اماں ٹھیک ہے، تم غلطی پہ غلطی کیے جاؤ اور میں نظر انداز کیے جاؤں، تمہارے ماں باپ نے تمہاری غلطی معاف نہیں کی۔ آج اب تم چاہتی ہو کہ مجھے بھی لوگ یہی تانا دیں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اماں تم تو بھگت رہی ہو آج تک، پھر بھی تم نے جو اس آگ میں جھونک دیا میرے کردار کے ساتھ، جو الزام محلے والوں نے جوڑا ہے نا اماں، ارسلان کے گھر والے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے، اور اگر مجھے طلاق بھی دلوائی نہ انہوں نے تو ساری زندگی تانے دے دے کر مار دیں گے مجھے۔ شٹ اپ، کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم، میرے گھر والے ہرگز ایسے نہیں ہیں۔ ارسلان نے اس کی بات کاٹ کر قدرے غصے سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی، جبکہ ذکیہ بیگم دل تھام کر بستر پہ بیٹھ گئی تھی۔ ہاں جی، ایسے ویسے تو بس ہم ہی ہیں نا، ادھر آؤ میرے ساتھ، خالہ جان کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ارسلان اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر برآمدے میں لے آیا۔ میں تو جیسے بہت خوش ہوں نا یہ سب کہہ کر، تم باہر مت جایا کرو، نہ باہر جاؤ گی نہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ بات کچھ بھی نہیں تھی اور بتنگڑ بن گیا۔ تم نوکری چھوڑ دو، ویسے بھی مجھے کمانے والی بیوی نہیں چاہیے، دل لبھانے والی، پیار لٹانے والی بیوی چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اسے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور غصے سے بولی، یہ تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا مسٹر۔ نکاح کے 3 بول پڑھوا کر اب تم سب یہ ڈیمانڈ کرو گے کہ میں نوکری چھوڑ دوں، بولنا چھوڑ دوں، اماں کو پریشان کرنا چھوڑ دوں، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں۔ واہ بھائی بہت خوب، کل کو کہو گے دنیا چھوڑ دوں۔ نہیں، ایسا تو میں کبھی نہیں کہوں گا۔ ارسلان نے ایک دم سے اس کے گلاب ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بے قراری سے کہا۔ وہ سٹ پٹا گئی پل بھر میں، مگر سنبھل بھی گئی تھی فوراً، کیونکہ تم تو میری دنیا ہو، زندگی ہو، پیار ہو، سب جھوٹ۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر بولی، قسم سے سب سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر اتنے ہی سچے ہو نا تو جاؤ، جا کر اپنے گھر والوں کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتاؤ اور مجھے عزت سے رخصت کروا کر لے جاؤ۔ اگر 1 ہفتے کے اندر اندر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ نکاح ختم کرو، اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے چلتے بنو۔ ربیہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ارسلان کا دل ڈوب گیا تھا اس کی باتوں کو سن کر کہ وہ اسے ذرا سا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کی زندگی میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جب بھی وہ یہ نکاح ختم کرنے کی بات اتنی آسانی سے کہی جا رہی تھی۔ وہ بہت دکھی ہو رہا تھا کہ ربیہ کو اس کی محبت پر بھی یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج رات کو چلا جاؤں گا اور بہت جلد آؤں گا تمہیں رخصت کرا کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، ارسلان نے لمحوں میں فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ طنز سے بولی، دیکھتے ہیں، دیکھ لینا۔ وہ مسکرایا، وہ گنگناتا مسکراتا وہ رات کو عشاء کے بعد لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ربیہ کو نہ صرف گھر میں بلکہ اپنے اندر بھی خالی پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اچانک جب ذکیہ بیگم کو ربیہ کی باتیں درست محسوس ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے نالاں اور برہم تھی، اور ربیہ پر ہاتھ اٹھانے پر بھی وہ بہت رنجیدہ تھی کہ اسے آج تک پیار سے بھی نہیں مارا تھا اور اب غصے میں اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، انہوں نے ارسلان کے والدین سے بات کیے بنا اس کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ اب انجام کی بہتری کے لیے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھیں، رو رہی تھیں، دعائیں مانگ رہی تھیں۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے ڈاکٹر ارسلان کو گئے ہوئے۔ ربیہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی جب پڑوسن کلثوم خالہ پلیٹ کی کھیر لے کر چلی آئیں۔ کیا لے آئیں خالہ؟ ربیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کھیر بنائی تھی آج تمہارے خالو کی فرمائش پہ، تو یاد آیا کہ اپنی ربیہ کو بھی کھیر بہت پسند ہے، تو 1 پلیٹ تمہارے لیے لے آئی، کلثوم خالہ نے اپنائیت سے کہا تو وہ پلیٹ ان کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے تشکر بھرے لہجے میں بولی، شکریہ خالہ، آپ بہت اچھی ہیں، اے جیتی رہو، اللہ نصیب اچھے کرے۔ کلثوم خالہ نے خوش ہو کر دل سے اسے دعا دی۔ ذکیہ بیگم عصر کی نماز پڑھ کر ادھر ہی آ گئیں تو سلام دعا کے بعد کلثوم خالہ کہنے لگی، ذکیہ بہن، یہ تم نے بہت اچھا کیا جو ڈاکٹر کو یہاں سے بھیج دیا۔ محلے والے تو طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے،
اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں اور دوسروں کے دامن پر کیچڑ اچھالنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں کلثوم بہن، یہی اس معاشرے کا المیہ ہے، ذکیہ بیگم نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تھا خالہ، محلے والوں کی اصلیت سامنے آ گئی۔ ربیہ نے ان کی پلیٹ چنے والے پلاؤ ڈال کر پلیٹ ڈھک کر انہیں دیتے ہوئے کہا، اے بچی، اس سماں میں تو سبھی ننگے ہیں سبھی ننگے ہیں، تنگ نظر، تنگ دل، تنگ ذہن، خیر دفع کرو ایسے لوگوں کو۔ مجھے تو ڈاکٹر بہت شریف لڑکا لگا تھا۔ تمہارے خالو کو ہسپتال میں ملا تھا کل، یہ اپنے سر درد کی دوا لینے گئے تھے اور اپنے بھائی کی مزاج پرسی کو ہسپتال گئے تھے نا، کل تو وہیں ڈاکٹر ارسلان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان اسی شہر میں ہے خالہ؟ ربیہ اور ذکیہ بیگم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ربیہ نے فوراً کلثوم خالہ سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں بیٹی، ظاہر ہے نوکری ہے اس کو، یوں نوکری چھوڑ کر تو نہیں جائے گا نا یہاں سے، محض اس وجہ سے کہ تم نے اسے کرایہ دار کی حیثیت سے رکھنے سے انکار کر دیا۔ تمہارے خالو بتا رہے تھے وہ وہیں ڈاکٹروں کے ہاسٹل میں رہ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ عید کی چھٹی تو عید پہ ہی ملے گی، وہ بھی صرف 2 دن کی۔ اب میں ذرا سی بات پر اپنی نوکری چھوڑ کے کیوں چلا جاؤں حیدرآباد سے؟ اور رہنے کے ٹھکانے تو مل ہی جاتے ہیں، یہ انسانوں کا شہر ہے، کوئی جنگل تھوڑی ہے جو میں کھلے آسمان تلے بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا ربیہ بیٹی، میں اب چلتی ہوں، افطاری بنا رہی تھی، سوچا پہلے تو میں کھیر دے آؤں، باقی افطاری آ کر بنا لوں گی۔ کلثوم خالہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ربیہ اور ذکیہ بیگم ان کی باتوں سے ملنے والی شوق کے زیر اثر تھیں، انہیں ٹھیک سے خداحافظ بھی نہ کہہ پائیں۔ اماں سنا تم نے، ڈاکٹر ارسلان اسی شہر میں ہے، وہ لاہور گیا ہی نہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنے، اسے جھوٹ بولا، ہم سے دھوکہ دیا ہمیں۔ تو اماں یہ نکاح تو سچ ہے نا، اس سچ کو وہ اپنے گھر والوں سے کیوں چھپا رہا ہے؟ اب اگر وہ یہ رشتہ قائم رکھنے کی جرت نہیں رکھتا اپنے اندر تو مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ ربیہ نے ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے مرے مرے لہجے میں استفسار کیا۔ ذکیہ بیگم اسے کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت میں بیٹھی تھی، گنگ، چپ چاپ اور خاموش سی، جیسے سب کچھ لٹا چکی ہوں، ہار گئی ہوں، ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں۔ ڈاکٹر ارسلان احمد، میں نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں لیا تھا، کوئی عہد و پیمان نہیں باندھے تھے، تم نے ہی اس رشتے کو نبھانے کی قسم کھائی تھی، جھوٹی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ ختم کرو یہ رشتہ، پھر اس جھوٹ اور فریب کی کیا ضرورت تھی؟ جا رہے تھے واپس نہ آنے کے لیے تو مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیا ہوتا، کیوں انتظار کی سولی پر لٹکایا ہے مجھے؟ میری ماں کو اس عمر میں اتنا بڑا دکھ کیوں دیا تم نے؟ چلے ہی جانا تھا تو اسی رات کیوں نہ چلے گئے، جب محلے والوں نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے میں بے عزت و بے امان کرنے کی کوشش کی تھی۔ نکاح کا ڈرامہ، محبت کرنے کا فریب، ساتھ نبھانے کی قسم کیوں دی تم نے مجھے؟ ربیہ سونے لیٹی تو اس کے دل و دماغ ارسلان احمد کو کٹہرے میں کھڑا کیے جرح کرنے لگے، مگر کوئی معقول جواب نہیں ملا تھا اسے۔ کہیں ایسا تو نہیں ربیہ نصیر اللہ کہ ڈاکٹر ارسلان احمد نے تم سے تمہاری بدتمیزی اور زبان درازی کا بدلہ لینے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو؟ تم نے اسے کھری کھری سنائی تھی نا، اسے بدلہ لیا ہوگا یہ سب کر کے، آخر کو وہ ایک مرد ہے، اور مرد ایک لڑکی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر انتقام لینے کے لیے فوراً تیار رہتا ہے۔ دماغ نے خدشہ ظاہر کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ جی، میرے حق میں بہتر کرنا، میری آن آبرو سلامت رکھنا، میری ماں کو میرا سکھ دیکھنا نصیب کرنا۔ بہتی آنکھوں اور دکھتے دل کے ساتھ اسے تڑپ کر دعا مانگی تھی۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، بہت زیادہ بولنا کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جایا کرتا ہے، زبان کی تیزی آن کی تنزلی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ وہ بآواز بولی اور آنسو صاف کرنے لگی کہ اماں کی آواز آ رہی تھی، وہ اسے سحری کے لیے بلا رہی تھی۔ کتنا وقت ہو گیا تھا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا، وہ خود کو نارمل ظاہر کرتی ہوئی سحری کرنے چلی گئی۔ اماں، اس ڈاکٹر داماد کا اتا پتہ، ٹیلی فون نمبر کچھ بھی نہیں لیا تم نے، اور اپنی اکلوتی بیٹی اس کے نام لکھوا دی۔ اگلے دن ربیہ نے ذکیہ بیگم کو سلائی کرتے دیکھ کر کہا تو ایک لمحے کے لیے رک گئیں اور دوبارہ سے کپڑے سلائی کرنے لگیں۔ مسز کرمانی کے ہاں کپڑے دینے جائیں تو ان سے اپنے داماد کا اتا پتہ معلوم کر لیجیے گا، یا پھر ہسپتال جا کر معلوم کریں کہ موصوف کہاں رہتے ہیں، اصل میں پکڑیں اسے اور یہ نکاح کا قصہ تمام کرائیں۔ ربیہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذکیہ بیگم کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ عید میں صرف 2 دن باقی تھے اور نصیر اللہ مرحوم کے گھر میں سوگ طاری تھا۔ ذکیہ بیگم کو تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی، وہ مسز کرمانی سے اور ارسلان احمد کے ہسپتال دونوں جگہوں سے مایوس لوٹی تھی۔ مسز کرمانی ڈاکٹر ارسلان سے کراچی میں ملی تھی، ایک بار اپنا چیک اپ کرایا تھا تو بس اسی واسطے سے جانتی تھی، ہسپتال والوں نے کہہ دیا کہ وہ یہاں کام ہی نہیں کرتے۔ ربیہ بھی ان کے ساتھ گئی تھی، یہ سن کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، مگر ماں کا چہرہ دیکھ کر اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔
کل تک تو وہ ہسپتال میں تھا، آج کہہ رہے ہیں کہ یہاں کام ہی نہیں کرتا۔ واہ، میں کہہ دے رہی ہوں اماں، تمہارا داماد کوئی گیم کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ عید تک اگر وہ نہیں آیا نا تو دیکھنا میں اس کے کیسے بینڈ بجاتی ہوں، آپ ہی دوڑا چلا آئے گا۔ ایسا کیا کرے گی تو؟ ذکیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وقت آنے پہ خود ہی دیکھ لینا۔ ربیہ، کیا ربیہ؟ اٹھو، عید کی تیاری کرو، اس بھگوڑی ڈاکٹر کی وجہ سے ہم اپنی عید کیوں خراب کریں؟ عید تو اللہ کا تحفہ اور انعام ہوتی ہے، اسے ہنسی خوشی منانا چاہیے، اور تم پریشان مت ہو اماں۔ میرا نام ربیہ نصیر اللہ ہے، میرا مددگار تو میرا اللہ ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوگا۔ چلو اب بستروں اور صوفے کے نئے کور نکالو، تب تک میں گھر دھو لوں، عید کے موقع پر گھر کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ربیہ تیزی سے بولتی ہوئی صحن میں لگے نل سے پانی کا پائپ جوڑ چکی تھی اور جھاڑو اٹھائے گھر کا فرش دھونے کو تیار تھی۔ ذکیہ بیگم نے دکھ اور محبت سے اسے دیکھا، جانے انہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے خود کو خوش اور پریشانی سے لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا تھا۔ آج چاند رات تھی، مساجد میں نماز عید کے اوقات کا اعلان کیا جا رہا تھا اور چاند نظر آنے کی نوید سنائی جا رہی تھی۔ خالہ کلثوم اپنی بیٹی مدیحہ کے ساتھ ذکیہ بیگم اور ربیہ کو چاند کی مبارک باد دینے چلی آئیں۔ ماسی رحمتیں بھی مبارکباد کے ساتھ کھیر دے کر گئی۔ ذکیہ بیگم شیر خورمہ تیار کرنے لگی اور ربیہ مدیحہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانے لگی۔ دیکھنا، اس عید پر تمہارے ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی لگے گی۔ ڈاکٹر ارسلان احمد کا جانے سے پہلے کہا گیا جملہ اسے یاد آیا تو بے اختیار بولی، جھوٹا! قسم سے۔ قریب ہی اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مدیحہ نے مہندی لگاتے ہوئے اسے پوچھا۔ وہم ہوا تھا، تم مہندی لگاؤ نا۔ اسے مسکراتے ہوئے ٹالا تھا اور دل کی بے چینیوں پر حیران ہوتے ہوئے اپنا دھیان ارسلان احمد سے ہٹا کر مہندی کے ڈیزائن پر مرکوز کیا تھا۔ آج عید تھی اور ذکیہ بیگم نے محلے والوں کے سلوک کے باوجود سب کے گھروں میں سوئیاں بھیجی تھیں اور عید ملنے کے لیے گھرانے والوں کی خاطر تواضع کے لیے شیر خورمہ رکھا تھا۔ محلے کی بچیاں بھی عید ملنے گھر آئی تھیں۔ ذکیہ بیگم نے سب کو 50-50 روپے عیدی دی تھی اور شیر خورمہ کھلایا تھا، ٹافیاں بھی دی تھیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لون کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ بہت اداس دکھائی دے رہی تھیں۔ ربیہ نے لون کا سبز رنگ کا پرنٹڈ شلوار قمیض اور نیٹ کا سرخ دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور اس شوخ رنگ میں اس کا سفید رنگ مزید نکھرا نکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں سرخ و سبز کانچ کی چوڑیاں پہنی تھیں۔ لیزا اسٹریپ والی چپل پہنی تھی، بالوں کی فرینچ ٹیل بنائی تھی، آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لائن، ہونٹوں پر ہلکی سی سرخ لپسٹک لگائے وہ کسی کے بھی دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ یہ معمولی سی تیاری بھی اسے بیش قیمت اور انمول ظاہر کر رہی تھی۔ اماں، دوسروں کی بچیوں کو تو عیدی دے دی ہے، اپنی بچی کا کیا قصور ہے؟ اسے بھی عیدی دے دو۔ ربیہ نے ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، تیری عیدی تو تیرا سہاگ ہے۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ ربیہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، لیجیے آ گیا میرا سہاگ۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے، ذکیہ بیگم نے بے اختیار ہو کر دل سے کہا۔ اتنے میں ربیہ نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ قبولیت کا شدید ایسا ہی لمحہ ہوتا ہے جو پل بھر میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر ارسلان احمد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سفید کاٹن کے سٹائلش کرتے شلوار اور پشاوری چپل میں وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ربیہ تحیر آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے حسین سراپے کو آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، السلام علیکم مسز ارسلان احمد۔ وعلیکم السلام، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیتی سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ ارسلان احمد مسکراتے ہوئے اپنے والدین کو اندر بلا رہا تھا۔ ربیہ حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کے ماں باپ ذکیہ بیگم سے یوں مل رہے تھے جیسے صدیوں کی پہچان ہو، اور ان کے پیچھے دو بزرگ اور بھی تھے۔ پیکر حیرت بنی بھی دل میں اتر رہی ہو۔ ارسلان احمد نے ربیہ کے قریب آ کر آہستگی سے کہا تو اسے چونک کر سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور فوراً بولا، قسم سے یہ سب خواب ہے نا؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بولی، اچھا تو تم یہ خواب دیکھتی تھیں کہ میں اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہے نا؟ نہیں، میں یہ دعا مانگتی تھی تاکہ میری ماں کو سکون مل جائے، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ بس یہی دعا مانگتی تھی؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ماں باپ کے بلانے پر ان کی طرف آ گئی اور اس کے لیے انکشاف بہت حیرت کا باعث بنا تھا کہ وہ اس کے سگے خالہ خالو تھے۔ ارسلان احمد اس کی ماں ذکیہ بیگم کا سگا بھانجا تھا اور وہ بزرگ خاتون اور
ربیہ کے نانا نانی تھے، اتنے سارے رشتے اسے اچانک سے مل گئے تھے، اس کی تو حیرت ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم اپنے ماں باپ سے 22 برس بعد مل کر روئے جا رہی تھیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ناحق تم پہ ظلم کیا۔ تم سے قطع تعلق کرنے کے بعد میں کبھی چین سے سو نہیں سکا، بس یہی سوچتا رہا کہ تم خود ہی واپس آ کر مجھ سے معافی مانگ لو گی اس غلطی کی جو تم نے کی ہی نہیں تھی۔ آج برسوں بعد تم سے ملے ہیں ہم، وہ بھی عید کے دن تو دشمن بھی اگر گھر چل کر آئے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کیا تم مجھے ہم سب کو معاف نہیں کرو گی ذکیہ بیٹی؟ ریاض امجد نے روتے ہوئے ذکیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابا جی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ معافی مانگ کر مجھے گنہگار مت کریں۔ میری تو بس یہی دعا تھی کہ مرنے سے پہلے آپ سب سے ملاقات ہو جائے، ایک بار آپ دونوں کو دیکھ لوں۔ شکر ہے آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ذکیہ بیگم نے ان کے بندھے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا تو انہوں نے ذکیہ بیگم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے۔ ربیہ کو یہ سب بہت دکھ بھی دے رہا تھا اور غصہ بھی دلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اوپر چھت پر چلی گئی۔ ارسلان احمد نے قدرے حیرت سے اسے یوں جاتے دیکھا تھا۔ ارے مرے تمہارے دشمن، تم نے تو ابھی بچوں کی اور ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ ارسلان بھی تو اب تمہارا بیٹا ہے نا، بڑی عید سے پہلے میں اپنی بہو کو رخصت کرا کے لے جاؤں گی۔ ہاں، صفیہ بیگم نے ذکیہ بیگم کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے دل سے کہا۔ بہو نہیں، بیٹی بن کر رہے گی ربیہ ہمارے گھر میں۔ الیاس الدین مسکراتے ہوئے بولے تو ذکیہ بیگم کو اپنی سماعتوں پر یقین آیا۔ وہ پھر سے اپنے میکے سے جڑنے جا رہی تھی۔ ان کا سگا بھانجا ان کا داماد بنا تھا۔ قدرت نے کس طرح سے انہیں آپس میں ملایا تھا۔ واری قدرت تیرے رنگ نرالے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت مجھے میرے اپنوں سے اس طرح ملا دے گی۔ ارسلان نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، مگر جانے کیوں یہ مجھے اپنا اپنا سا لگا تھا۔ ذکیہ بیگم اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی تو وہ سب مسکرا رہے تھے۔ تمہارا پتہ مجھ سے کھو گیا تھا، ہم دبئی چلے گئے تھے تو رابطہ ہی نہ رہا۔ ابھی پچھلے برس ہم لاہور شفٹ ہوئے ہیں۔ ارسلان یہاں آ رہا تھا تو میں نے اسے تاکید کی تھی کہ اپنی خالہ خالو کا گھر ضرور ڈھونڈنا۔ قدرت خدا کی مسز کرمانی وسیلہ بن گئی اور تم اسے حیدرآباد آتے ہی مل بھی گئیں۔ نکاح بھی کن حالات میں ہوا ہمیں سب معلوم ہے۔ اس نے ہم دونوں سے مشورہ کر کے اجازت لے کر ربیہ سے نکاح کیا تھا۔ ربیہ کے بارے میں ارسلان نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے تمہاری بیٹی۔ صفیہ بیگم نے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں ربیہ کی تعریف کی۔ مگر ربیہ کی ماں بہت بے وقوف اور ناسمجھ ہے۔ اگر ارسلان آپ کا بیٹا نہ ہوتا اور دھوکہ دے جاتا تو میری کم عقلی کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی تو خراب ہو گئی تھی نا۔ ذکیہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تو صفیہ بیگم ان کا ہاتھ تھام کر لسان سے بولی خود کو دوش مت دو ذکیہ، دیکھو جب تقدیر نے کسی کو ملانا ہوتا ہے نا تو وہ اسی طرح سے حالات بناتی ہے۔ ایسے ہی ملوانا تھا قدرت نے ہمیں پھر سے، کیونکہ خون کے رشتے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں پھر سے ملنا ہی تھا۔ سو ہم سب مل گئے اور ہم بہنیں تو اب ایسی ملی ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کی وجہ سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے اور بھی مضبوط بنا رہی ہیں۔ اب سارے دکھ بھول جاؤ، ہم سب اب لاہور میں رہیں گے۔ لیکن میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ کیوں نہیں رہ سکتی تم ہمارے ساتھ؟ الیاس احمد نے بھی خاموشی کا قفل توڑتے ہوئے کہا تو ذکیہ بیگم نے کہا بیٹی کے سسرال میں رہوں گی تو لوگ ہزار باتیں بنائیں گے۔ آپ کو پتہ تو ہے نا کہ ارسلان کے یہاں چند روز رہنے پر محلے والوں نے کیا کیا باتیں بنائی تھیں۔ لوگ تو کسی حال میں بھی چین سے نہیں جینے دیتے ذکیہ بیگم۔ ذکیہ بہن، تم پہلے ہماری بہن ہو پھر ہماری سمدھن ہو، اور ایک بہن اپنی بہن یا بھائی کے گھر میں رہ سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، اور ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ الیاس احمد نے سنجیدگی سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ ریاض امجد اور سکینہ بیگم کو دیکھنے لگے جو بہت خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ بھی رہ سکتی ہو، تمہارا میکہ بھی سلامت ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے تمہارا میکہ چھڑوا دیا تھا۔ رشتے تو آسمانوں پر طے ہو جاتے ہیں، تمہارا اور نصیر اللہ کا جوڑ لکھا تھا، میں نے ہی اپنی من مرضی اور انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ہمیں بہت دکھ ہے نصیر اللہ کی موت کا، اچھا انسان تھا جسے تمہارے ساتھ مرتے دم تک ساتھ نبھایا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ ریاض امجد نے شرمندہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا او ہو، اب پوری عید کیا رونے دھونے اور معافی تلافی کرنے میں گزاریں گے آپ لوگ؟ ارسلان نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ خالہ جان، میٹھی عید ہے، سوئیاں شیر خورما کچھ نہیں کھلائیں گے ہمیں؟ ارسلان نے ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا کیوں نہیں بیٹا، تم بیٹھو میں ابھی لائی۔ یہ ربیہ کہاں چلی گئی؟ ذکیہ بیگم نے محبت سے کہتے ہوئے ربیہ کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ چھت پہ گئی ہے، غصے میں تھی، ارسلان نے بتایا تو وہ بڑبڑانے لگی ایک تو یہ لڑکی بھی نہ غصہ ناک پر لیے پھرتی ہے۔ نہیں خالہ جان، عید کے دن میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں پلیز، شی از دی بیسٹ۔ ارسلان نے فوراً حد ادب میں رہتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ دیکھ لو ذکیہ، تمہاری بیٹی کی محبت میں بول رہا ہے، بہت گنوں والی ہے تمہاری ربیہ۔
یہ یوں ہی تو اس کے لیے پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ صفیہ بیگم نے ان کے پاس آ کر کہا تو انہوں نے خوش ہو کر کہا، شکر ہے اللہ کا جس سے مجھے اتنا پیارا داماد دیا۔ ذکیہ بیگم سب کے لیے شیر خورما اور سوئیاں لے کر آ گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دوران تو انہوں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کے وہی معززین کھڑے تھے جو چند روز قبل ان کو مرد کرایہ دار رکھنے پر اخلاقیات اور اسلامیات کا درس دینے آئے تھے۔ رفیق صاحب، منظور الہی، فرزانہ، نصرت بیگم، زبیر پان والا، ارشد جنرل اسٹور والا۔ خیریت ہے؟ عید مبارک کہنے آئے ہیں نا آپ سب مجھے؟ ذکیہ بیگم نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو فرزانہ بولی، سوچا تو یہی تھا کہ تم نے سوئیاں بھجوائی ہیں تو ہم بھی عید کے دن سب بھلا کر تمہیں مبارکباد دینے جائیں گے، مگر تم نے ہمیں ایک پلیٹ سوئیوں کے ذریعے رشوت دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہمیں اب سمجھ آئی ہے۔ فرزانہ تیزی سے بولتی چلی گئی۔ ارسلان احمد بھی وہیں چلا آیا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں رشوت دوں گی آپ لوگوں کو؟ ہر سال عید کے روز میں سوئیاں بھیجتی ہوں آپ سب کے ہاں، اس بار بھی میں نے اپنی روایت برقرار رکھی، باوجود آپ لوگوں کی کمینگی کہ میں نے عید کے دن کا خیال کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ ذکیہ بیگم نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو ارسلان احمد لب کاٹنے لگا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم نے ڈاکٹر کو نکال دیا ہے، مگر یہ تو آج پھر یہاں نظر آ رہا ہے، کرایہ دار بھی نہیں رہا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے آج؟ گھر سے نکالا کیوں نہیں ہے اسے؟ منظور الہی نے کرختگی سے سوال کیا۔ کیوں نکالیں گے یہ مجھے اپنے گھر سے؟ ارسلان احمد غصے سے بول پڑا، میں ذکیہ حالہ کا بھانجا ہوں، اور صرف بھانجا ہی نہیں، ان کا داماد بھی ہوں۔ کیا داماد بھانجا؟ وہ سب اس انکشاف پر ششدر رہ گئے۔ جی ہاں، داماد اور سگا بھانجا۔ یقین آئے تو نکاح نامہ دکھاؤں، اپنے ماں باپ اور دادا دادی سے ملواؤں؟ وہ سب گھر کے اندر موجود ہیں اور رخصتی کی تاریخ لینے آئے ہیں، عید کے مبارک دن۔ تو کہیے کیوں نکالیں گی خالہ مجھے اپنے گھر سے؟ آپ لوگ اپنے دامادوں کو اپنے گھر سے نکال دیں گے کیا؟ اپنے سگے بھانجے کو چند دن اپنے گھر مہمان بنا کر نہیں رکھتے کیا آپ لوگ؟ بدگمانی اور شک کی اینک اتار کر دیکھنا سیکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سب کے ڈھکے پول کھل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ کسی معصوم کی کردار کشی کرنا، اس پہ الزام یا تہمت لگانا۔ رمضان کے بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں بھی آپ لوگ اپنے اندر کے شیطان کو نہیں مار سکے تو آپ خود ہی سوچیں گے آپ سب ایمان کے کون سے درجے پر فائز ہیں، اور آپ کے روزے نمازیں کس درجے پر شمار کی جائیں گی، قبولیت کا درجہ پا سکیں گے یا رد کر دی جائیں گی، آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی؟ ذرا ایمانداری سے سوچیے گا، مجھے یقین ہے کہ کم از کم ایک بار تو آپ کو آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوئے شرم ضرور آئے گی۔ ارسلان احمد نے ٹھیک ٹھاک تقریر جھاڑ دی تھی، در حقیقت ان سب کو جھاڑ دیا تھا۔ وہ سب شرمندہ سے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ارسل بیٹا، کس پہ اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ الیاس احمد کی آواز آئی تو سب چونکے۔ ابو، محلے والے آئے ہیں عید ملنے، ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ارسلان نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا، آپ لوگ جائیں، ربیہ کے نکاح اور رخصتی کی تاریخ مقرر ہونے کی مٹھائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ربیہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر دعائیں دے کر رخصت کرنے آئیں گے۔ ذکیہ بیگم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو رفیق صاحب خجل سے ہو کر بولے، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم نے واقعی بہت گناہ کیا ہے، آپ دونوں ماں بیٹی کو اس طرح پریشان کر کے الزام دے کر، جبکہ ربیہ بیٹی اسی محلے میں پیدا ہوئی، ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے۔ آپ کا اور نصیر بھائی مرحوم کا کردار ہمارے سامنے آئینے کی طرح صاف تھا، پھر بھی ہم بہک گئے، ہم شرمندہ ہیں آپ سے، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر رفیق صاحب آگے بڑھ گئے، ایک ایک کر کے باقی سب بھی نظر چراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ارسلان دروازہ بند کر کے مڑا تو اس کی نظر سیڑھیوں میں کھڑی ربیہ پر پڑی، وہ غصے میں تھی، اس کے دیکھنے پر تیزی سے اوپر چلی گئی۔ ارسلان نے ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے ذرا شوق سے لہجے میں کہا، خالہ جان، میں ذرا اپنی بیوی کو منا لاؤں، آپ سب کے ساتھ باتیں کریں؟ ہاں ہاں ضرور جاؤ، اور اسے منا کر نیچے لے آؤ، کھانا سب اکٹھے کھائیں گے۔ ذکیہ بیگم خوش دلی سے ہنس کر بولی، وہ بہت خوش تھیں کہ ارسلان احمد ان کی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے۔ ربیہ غصے سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور پوچھنے لگا، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ تو کیا پیار آئے گا؟ وہ رک کر اس کے وجہ چہرے کو دیکھتے ہوئے تنک کر بولی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آنا تو پیار ہی چاہیے۔ کیوں؟ ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ ارے بھائی، تمہارے ساس سسر کو یہاں لے کر آیا ہوں، سب سے بڑھ کر تمہارے ننیال سے تمہارا رشتہ استوار کرایا ہے، تمہارے نانا نانی کو لایا ہوں یہاں۔ ارسلان احمد نے اس کے قریب آ کر رک کر اسے دیکھتے ہوئے جتا دیا، بہت بڑا احسان کیا ہے آپ نے، ہے نا؟ میں نے اس ننیال کو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، میری ماں بھی 22 برس سے اپنے میکے سے دور تھیں، زندگی تو ان کی بھی گزر گئی اپنے میکے کے بغیر، میرے لیے بھی ننیال سوالیہ نشان ہی رہا ہمیشہ۔ آج نانا جی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو معافی تلافی کرنے چلے آئے ہیں، آپ بتائیے نا کیسے کریں گے وہ 22 برس کی تلافی جو انہوں نے اپنی سگی بیٹی سے تعلق ختم کر کے انہیں دنیا میں اکیلا کر کے اپنی انا کے زوم میں گزار دیے۔ آئی نو ربیہ، تم صحیح کہہ رہی ہو، گئے برس واپس نہیں لائے جا سکتے، لیکن آنے والے برس تو اچھے اور خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں نا، اور خالہ جان نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ عید کے دن ناراض نہیں ہوتے، پیاری ویسے بھی
وہ کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نانا جی کہتے ہیں۔ ارسلان احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ شکر ہے مسکرائیں تو۔ آپ تو بات مت کریں مجھ سے، جھوٹے کہیں کے۔ وہ ناراض لہجے میں بولتی ہی رخ پھیر گئی۔ اس کی یہ ناراضگی بھی ارسلان کو تڑپا رہی تھی۔ ہائے ہائے، میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ بھائی بتاؤ تو۔ یہاں سے آپ لاہور کا کیا کر گئے تھے؟ اور اتنے دن سے ادھر ہی تھے ہاسٹل میں۔ اماں کتنی پریشان تھی آپ کی خاموشی سے۔ کچھ احساس ہے آپ کو؟ ربیہ نے روحانسی ہو کر کہا تو وہ خجل سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری ربیہ، جاب کا معاملہ تھا، جانیے ایسے کیسے ایک دم سے چلا جاتا، چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی۔ جب چھٹی مل گئی تو گھر والوں کو لے کر آ گیا، اور خالہ جان کو میں نے 3-4 دن پہلے فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں عید پر آپ سے ملنے آؤں گا، اس لیے ان کی پریشانی کم ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے تو نہیں بتایا تھا آپ کے فون کا، ربیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں میں نے ہی منع کیا تھا کہ تمہیں نہ بتائیں۔ کیوں؟ بہت مزہ آتا ہے نا تمہیں مجھے یوں پریشان کر کے، ربیہ ہپا ہپا لہجے میں بولتی، اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ تم واقعی میرے لیے پریشان تھی؟ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو یک بارگی اس کا دل بہت زور کا دھڑکا۔ وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی، چہرہ دمک اٹھا۔ جی نہیں، میں صرف اس لیے پریشان تھی کہ ایک انجان آدمی کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا اماں نے، اس کا کوئی اتا پتہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں آیا تو میں کیا ساری زندگی اس کا انتظار کرتی رہوں گی؟ وہ سنجیدگی سے ایمانداری سے بولی۔ تو آپ شکرانے کے نفل ادا کرو کہ وہ آدمی آ گیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ مگر کیا؟ ربیہ نے اس کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مگر یہ کہ تمہیں تو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو پیار ہے نا مجھ سے؟ ربیہ نے پوچھا۔ وہ بھی اب اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ ہاں بہت پیار ہے تم سے۔ بس پھر گزارا ہو جائے گا، وہ مسکراتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے پیار نہیں کرو گی؟ ارسلان نے اس کی صورت کو بے قراری سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم جیسے کنجوس آدمی سے پیار نہیں کر سکتی، جس سے نہ تو ابھی تک مجھے منہ دکھائے کا تحفہ دیا ہے، نہ ہی عیدی دی ہے۔ وہ اترا کر بڑی ادا سے کہتے ہوئے اس کی بے قراریوں اور بے تابیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ وہ ہنس کر بولا۔ آپ کی یہ خواہش ہم ابھی پوری کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ہم سے عید ملنا ہوگی۔ کیا؟ وہ سٹ پٹائی۔ ہاں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ ہاں تو یوں کہیے نا کہ عید ہی نہیں دینی، شرطیں لگا رہے ہیں۔ تو آپ کو گلے لگا لیں، اجازت ہے نا؟ شٹ اپ۔ وہ بری طرح سے پٹائی تھی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ ارسلان احمد نے اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کی راہیں مسدود کر دی تھیں۔ دونوں کو ایسا ہی ایک منظر ایک ساتھ یاد آیا تھا، مگر تب میں اور اب میں فرق تھا۔ کچھ یاد آیا؟ ارسلان اس کی حالت سے حذر اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پلیز جانے دیں مجھے، وہ منمنائی۔ ہرگز نہیں، اب تو آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا سرٹیفکیٹ اور اجازت نامہ بھی ہے ہمارے پاس۔ تو اب بتائیے، پہلے عیدی دوں یا منہ دکھائی کا تحفہ؟ صرف یہاں سے جانے کا راستہ، وہ بولی۔ تم نے دیا تھا مجھے؟ اس کا جملہ اور لہجہ معنی خیز تھا۔ ربیہ نے بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ بس ایک لمحے کا کھیل تھا جس نے اسے احساس دلا دیا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ ارسل، ربیہ کے لب خود بہت ہلے۔ اف قربان جائے ارسل، اتنے پیار سے پکارو گی تو خوشی سے دھڑکنیں ہی نہ تھم جائیں میری۔ اللہ نہ کرے، ربیہ نے بے ساختہ کہا تو وہ مسکرا دیا، اور وہ اپنی بے اختیاری پر آپ ہی آپ شرما گئی۔ ارسلان احمد تو دیوانہ ہو گیا اس کی صدا پر، اور اس کے چہرے پر بے اختیار اپنی محبتوں کے گلاب کھلا دیے۔ اس کی روح تک میں ان پھولوں کی مہک سرایت کرتی چلی گئی تھی۔ چہرہ سرخ گلاب سا ہو رہا تھا۔ یہ اس پیار کا جواب ہے جو تم مجھ سے کرتی ہو؟ وہ آہستگی سے بولا تو وہ شرمگی لہجے میں بولی۔ میں تو نہیں کرتی۔ مان لو گی تو فائدے میں رہو گی، نہیں تو یہیں کھڑی رہو گی، جانے نہیں دوں گا۔ سب آ جائیں گے یہاں تو سب کے سامنے اقرار کراؤں گا، دیکھ لینا تم۔ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اندازہ تو ہو گیا ہوگا تم کو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہتا، اس کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ یہ غلط ہے، وہ بولی۔ کیسے؟ اپنی بیوی سے پیار کی خواہش رکھنا غلط کیسے ہو گیا؟ کوئی آ جائے گا، آنے دو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، ربیہ نے خفگی سے کہا۔ اتنے دنوں کی پریشانی، غصہ اور بے بسی سے ضبط کیے آنسو بہنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے کے ہر زاویے کو، ہر رنگ، ہر تاثر کو قریب سے دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ قسم سے، وہ بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے دنوں سے باندھے بند آج ٹوٹ گئے تھے۔ ارے رے، کم آن ربیہ، پلیز رو نہیں، تم تو لڑتی جھگڑتی ہنستی بولتی ہی اچھی لگتی ہو، رو نہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے یار۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں پریشان کیا، اتنے دن کوئی خبر نہیں لی تمہاری۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم بہرحال ایک لڑکی ہو اور ایسے حساس معاملے میں تمہاری کیا حالت ہوگی۔ آئی پرومس آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ تم زندگی ہو میری اور میں اپنی زندگی کو ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے بے قرار ہو کر تڑپ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے دل سے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ربیہ کے لیے یہ احساس بھی خوشگون تھا کہ وہ اس کے آنسوؤں کا سبب جانتا تھا، اس کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے اپنی بے نیازی کی معافی مانگ رہا تھا، آنے والے دنوں کی بہتری کی نوید دے رہا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر ارسلان احمد اس کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ۔ وہ دل سے خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اس لمحے میں بھی
میں بھی، ربیہ نے دل سے کہا۔ چل جھوٹی ہے، ارسلان نے اسے گھورا۔ قسم سے، وہ شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اقرار کر رہی تھی، اس کے دل پر کوسے قضا کے رنگ بکھرا رہی تھی۔ ربیہ، ارسلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ اسے ربیہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ شرما گئی۔ تھینک یو اتنی خوبصورت عیدی کے لیے۔ اور میری عیدی؟ اس نے استفسار کیا۔ ابھی لیجیے اپنی عیدی۔ ارسلان نے اپنا دایاں ہاتھ کرتے کی جیب میں ڈالا۔ کنگن اس کے ہاتھ میں تھے، سونے کے دونوں کنگن ارسلان نے ربیہ کی خالی کلائی میں پہنا دیے۔ تھینک یو سو مچ، عید مبارک۔ ربیہ ارسلان کی محبت کے اس قدر قیمتی تحفے کو پا کر خود کو معتبر محسوس کر رہی تھی اور بے اختیار ہی اس کے سینے سے لگ گئی تھی، خوشی سے اشک بار ہو رہی تھی۔ ارسلان اس کی اس محبت پر جھوم اٹھا، اس کی معصومیت پر نثار ہو گیا۔ عید مبارک میری جان، بہت بہت عید مبارک ہو تمہیں بھی۔ آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ریئلی لو یو ربیہ، ریئلی لو یو سو مچ۔ میں بھی، ربیہ نے دل سے کہا تو وہ اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، سچ؟ قسم سے، ربیہ نے مسکراتے ہوئے شرمیلے پن سے کہا، اور پھر دونوں محبت و مسرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ عید کے یہ ساتیں آنے والی ساتوں میں عید جیسی خوشیاں لانے کی نوید سنا رہی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے بڑوں سے عیدی وصول کرنے اور دعائیں لینے جا رہے تھے۔ عید کا دن ان کے سنگ مسکرا رہا تھا۔